ناول خواب عشق، رائٹر ملیحہ شاہ۔ کمرے میں ہلکی ہلکی دواؤں کی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ سفید دیواروں پر مدھم روشنی والے بلب جل رہے تھے۔ ایک طرف کھڑکی کے قریب ہلکی سی کرسی رکھی تھی اور دوسری طرف میز پر پانی کی بوتل اور دوائیوں کے ڈبے رکھے تھے۔ کمرے کا ماحول خاموش اور سنجیدہ تھا، صرف کبھی کبھار مشین کی بیپ کی آواز آتی تھی۔ بستر پر ایک نازک سی لڑکی لیٹی ہوئی تھی، اس کا چہرہ زرد اور تھکا ہوا سا لگ رہا تھا، مگر آنکھوں میں ابھی امید کی جھلک موجود تھی۔ اس کے ہاتھ میں سلوٹوں بھرا سفید کمبل لپٹا ہوا تھا اور ساتھ والی میز پر تازہ پھولوں کا گلدستہ رکھا تھا جو کسی اپنے کی نشانی تھی۔ آج اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے چوتھا دن تھا۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولی اور نحوست سے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جہاں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور ہاتھ تھوڑا سوجا ہوا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ہمت جواب دے گئی۔ اچانک باہر سے شور کی آواز سنائی دی۔ اس نے تجسس سے پردے کی جانب نگاہ دوڑائی جہاں ایک عورت کی پشت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ غور ہی کر رہی تھی کہ اتنے میں دروازہ دھیرے سے بند ہو گیا اور کمرے میں پھر وہی سناٹا پھیل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت کمرے میں آئی۔ شکر ہے کہ آج تمہارا آخری دن ہے اس اسپتال میں، نصرت آپا سکون سے بولی۔ امی باہر یہ شور کیسا تھا؟ زلیخا نے آنکھیں موندتے ہوئے پوچھا۔ کیا بتاؤں بیٹا، کسی لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو خون چاہیے، وہی مل نہیں رہا، تو اس کی امی شور مچا رہی تھی، بہت پریشان تھی وہ، نصرت آپا نے افسوس سے بتایا۔ کیا بلڈ گروپ ہے ان کے بیٹے کا؟ اس نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ بس یہیں چپ، خبردار اس سے آگے ایک لفظ بھی پوچھا تو وہ اپنی بیٹی کو سمجھتے ہوئے فوراً بولی۔ امی آپ بھی نا، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی، ابھی حمزہ آتا ہی ہوگا، پھر ہم گھر چلتے ہیں، تم تب تک آرام کرو، وہ کہتی ہوئی باہر چلی گئی تھی۔ زلیخا کچھ سوچتے ہوئے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ جانے سے پہلے اسے ایک کام کرنا تھا، کیا پتہ ہو ہی جائے، ویسے بھی امید پر دنیا قائم ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ سر، اس لاش کو کہاں کرنا ہے؟ جعفر نے بیزاری سے پوچھا۔ جو آپ بیڈ پر لیٹاؤ، اسے جاہل انسان مقابل اس کے سوال پر بھڑک کے اٹھا۔ سوری سر، سوری، جعفر نے گھبرا کر جلدی سے بولنا چاہا۔ اچھا بس کرو، تمہیں خود بھی پتہ ہونا چاہیے کہ لاش کیسے چھپائی جاتی ہے، تم ہمارے گینگ میں نئی نہیں ہو۔ آس پاس کھڑے سب خاموشی سے ان دونوں کو سن رہے تھے کیونکہ باس کے سامنے کسی کی بھی بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ تم سب میں سے اب کوئی بھی جعفر کی مدد نہیں کرے گا، وہ تلخی سے بولا۔ اس کو خود کرنے دو، اور سب جان لو میرے گینگ میں کسی بزدل کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہ کہہ کر لمبے لمبے رگ بھرتا باہر نکل گیا۔ اس کا کام بس انسانوں کو مارنا تھا، ٹھکانے لگانا نہیں۔ ہاں جنید، کیا خبر ہے؟ باہر آ کر اس نے سامنے کھڑے جنید سے پوچھا۔ سر، کوئی اچھی خبر تو نہیں ہے، لیکن وہ ڈرتے ہوئے بولا۔ اچھی نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ ہاں، تم لوگوں کو میں کس لیے پال رہا ہوں؟ بس بری خبریں سنانے کے لیے، وہ چلایا۔ سر، وہ دشمنوں نے ہمارے نئے اڈے پر حملہ کر کے سارا سامان چرا لیا، جنید نے آخر ہمت کر کے کہا۔ تم لوگ کدھر مرے ہوئے تھے جب یہ سب ہوا؟ تو رات کا وقت ہے، تم لوگوں کے پاس، مجھے میرا سامان واپس چاہیے ورنہ تم لوگوں کی خیر نہیں ہے، جانتے تو ہو ہی تم لوگ مجھے۔ اب سب کو اپنی اپنی جان کی فکر لگ گئی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے ان کے باس کے پاس انسانوں پر رحم کھانے والی خصلت موجود ہی نہیں ہے۔ حمزہ، میرا ایک کام کرو لیکن امی کو پتہ نہ چلے، وہ سرگوشی میں کہہ رہی تھی۔ جی جناب، بولیں کیا کام؟ حمزہ جیسا فوراً کام کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ ابھی دن میں ایک لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کا خون میچ نہیں ہو رہا کسی سے۔ ابھی وہ پوری بات کرتی ہی کہ حمزہ بول پڑا۔ تو مطلب میں جا کر اس کا بلڈ گروپ پتہ کر کے آؤں تاکہ زلیخا میڈم اپنا خون میچ ہو تو دے سکیں؟ اس نے اس کی بات مکمل کی۔ ہائے حمزہ، میں صدقے جاؤں، کتنا سمجھتے ہو نا تم مجھے، وہ شوخی سے ہو کر بولی۔ بالکل نہیں، میں پتہ کر کے نہیں آؤں گا، اللہ اللہ کر کے تم نے آج گھر جانا ہے اور تم مزید رکنا چاہتی ہو، اپنی صحت دیکھو پہلے پھر کسی کی مدد کرنا۔ حمزہ تو بھڑک ہی اٹھا تھا۔ حمزہ پلیز، کسی کی ہیلپ کرنے میں کیا برائی ہے؟ کیا برائی ہے؟ اور وہ آنٹی اتنا رو رہی تھی، وہ پریشانی سے سب والا منظر یاد کر کے بولی۔ ہاں، آنٹی کی فکر ہے تمہیں، اپنی نہیں، وہ چھیڑا۔ جاؤ حمزہ، میری مدد کرو، وہ اپنی بات پر مصر تھی۔ اب اگر تم نے دوبارہ بولا نا تو آنٹی کو بتا دوں گا تمہارا پلان، بہتر ہے چپ کر جاؤ۔ ٹھیک ہے، مت کرو میری ہیلپ، لیکن اب مجھ سے بات بھی مت کرنا۔ اس نے منہ دوسری سائڈ پر کر لیا تھا۔ یہ آخری طریقہ تھا حمزہ کو منانے کا اور وہ جانتی تھی اب حمزہ ضرور جائے گا۔ زلیخا، وہ غصہ کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں سکا۔ زلیخا، اس نے پھر بلایا۔ کیا ہے اب؟ مجھ سے بات مت کرو، وہ ناراضگی سے بولی۔ ہاں، یہ ٹھیک طریقہ ہے تمہارا کام کروانے کا، لیکن میں بتا رہا ہوں یہ آخری بار ہے جو میں تمہاری کوئی فضول بات مانوں گا، اس کے بعد مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ ہاں ہاں، اچھا اب جاؤ بھی، اس سے پہلے کہ اس لڑکے کا دم نکل جائے، وہ جلدی سے بولی۔ جا رہا ہوں لیکن بس آخری بار، وہ پھر سے یاد کرواتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ بھی جانتی تھی کہ جب زلیخا حمزہ کو کچھ کہے گی حمزہ ضرور کرے گا، اور حمزہ بھی جانتا تھا کہ آخری بار کبھی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ زلیخا کو نہ کہنا مشکل تھا اس کے لیے۔ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔
وہ اذان دے کر فارغ ہو چکا تھا۔ لوگ اس سے آ کر اسے ہاتھ ملا رہے تھے کیونکہ ہبس کے بعد یہ اس کی پہلی اذان تھی۔ لوگوں نے صفیں باندھنا شروع کی اور اس کی اقامت میں کھڑے ہو گئے۔ اس نے نماز پڑھانی شروع کی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی مٹھاس تھی، دلوں کو چھو لینے والی۔ نمازیوں کے چہرے پر سکون اور دل نرم ہو گئے، جیسے وہ آواز روح تک اتر رہی ہو۔ جب اس نے نماز شروع کرائی تو ہر شخص کے دل نے یہی چاہا کہ یہ لمحے کبھی ختم نہ ہو۔ اس کی قرأت میں ایسی کھنک تھی کہ لوگ بار بار اس کی امامت میں نماز پڑھنے کی خواہش کرتے۔ مسجد کی فضا ایمان و سکون سے بھر گئی تھی۔ اس کی تلاوت میں ایسا سوز اور نرمی تھی کہ ہر لفظ دل کی گہرائیوں میں اترتا محسوس ہوتا۔ جب وہ سورہ فاتحہ ختم کر کے آیات پڑھنے لگا تو رب العظیم پر پہنچتی اس کی آواز لرز اٹھی۔ مسجد کی فضا میں ایک عجیب سے روحانی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں کے دل بے اختیار جھکنے لگے، آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس کے پیچھے سب نے سر نیاز میں جھکا دیا۔ پھر اس نے بڑے سکون اور خشوع کے ساتھ سجدہ کیا۔ ماتھا زمین سے لگا تو ایسا لگا تھا جیسے زمین بھی اس کی تسبیح کے نور کو جذب کر رہی ہو۔ آخر میں جب اس نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی آواز گونجی تو ہر ایک کا دل سکون اور روشنی سے بھر گیا۔ لوگ چاہتے تھے کہ یہ لمحہ تھم جائے اور وہ ہمیشہ اسے خوشبودار قرأت کے سائے میں نماز ادا کرتے رہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ بیٹا، اللہ نے تمہیں بہت پیار سے بنایا اور اس نے تمہارے سے بہت سے کام کروانے ہیں، بس کبھی کسی کا دل نہ دکھانا۔ وہ اسے نصیحت کر رہے تھے۔ اور بہت قسمت والے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس نصیحت کرنے والے موجود ہوں۔ تم بہت آگے جاؤ گے، بہت اعلیٰ مقام پر۔ جی انشاءاللہ، دعا کیجیے گا۔ وہ بھی خوش دلی سے بولا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس جانے کو دل کرتا ہے، ان سے بات کرنے کو دل کرتا ہے، جو ہر دل میں گھر کر لیتے ہیں۔ یوسف یزدان بھی انہی لوگوں میں سے تھا۔ امی، میری پیاری امی، اس نے مکھن لگایا، آپ گھر جائیں، میں حمزہ کے ساتھ آ جاؤں گی، ابھی میں نے اپنی دوست کی طرف جانا ہے۔ اس نے اپنا منصوبہ بتایا۔ ابھی تم ٹھیک ہوئی اور ابھی گھومنے جانا ہے، ابھی میرے ساتھ تم دونوں گھر چلو، انہوں نے ڈپٹ کر کہا۔ زلیخا نے حمزہ کو گھور کر دیکھا کہ اب وہ کچھ بولے۔ آنٹی، اب تو یہ ٹھیک ہو گئی ہے، ٹائیفائڈ بھی بالکل ٹھیک ہو چکا ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اسے کھلی فضا میں لے کے جاؤں، حمزہ نے بتایا، کیونکہ وہ ہمیشہ انہیں قائل کر لیا کرتا تھا۔ کسی انسان میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی بات پر فوراً قائل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن تم لوگ جلدی گھر آ جانا، وہ کہہ کر دونوں کی گلے لگیں اور گھر کے لیے روانہ ہو گئیں۔ ان کے جاتے ہی زلیخا ڈاکٹر کے پاس جانے لگی۔ زلیخا، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے، آخر تم مجھ ہینڈسم بندے کی بات سنتے کیوں نہیں ہو؟ لڑکیاں ترستی ہیں میری بات سننے کے لیے، اور ایک تم ہو، وہ منہ بنا کر بولا۔ ہینڈسم؟ اور تم؟ وہ ہنس کر بولی۔ اور یہ کون سی لڑکی؟ ابھی گھر جا کر ابا کو تمہارا بتاؤں گی، اور ذرا مجھے بھی تو بتاؤ تم کدھر سے ہینڈسم ہو، مجھے تو آج تک نظر نہیں آئے، اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ بس کر دو، تمہیں کبھی کوئی کام کی چیز نظر بھی آئی ہے؟ وہ تپا۔ اچھا چھوڑو، تم ڈاکٹر سے بات کرو، پھر گھر بھی جانا ہے، اس نے سرگوشی کی۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر، میں اس لڑکی کا بھی پتہ کر کے کیا تھا، انہوں نے بلڈ دینا ہے ان کو، ان کا بلڈ گروپ بھی او ہے، حمزہ نے ڈاکٹر کو بتایا۔ جی اوکے، آئیں آپ پہلے میرے ساتھ پیپر فل کر لیں۔ زلیخا ان کے ساتھ چلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بیڈ پر لیٹی تھی اور اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی۔ جیسے جیسے اس کے جسم سے خون کے قطرے ڈرپ میں جا رہے تھے، حمزہ کا دیکھ کر ہی خون کم ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر بس بھی کریں، اور کتنا خون نکالیں بیچاری کا؟ اس نے پاس کھڑے ڈاکٹر کو مخاطب کیا۔ ابھی تو سر انہیں ڈرپ لگی ہے، آپ کو اتنی فکر تھی تو نہ خون دیتے۔ زلیخا نے حمزہ کے اس بات پر اسے گھوری سے نوازا، مطلب کہ چپ ہو جاؤ۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اس کے ہاتھ سے ڈرپ اتاری گئی۔ وہ سکون سے لیٹی رہی، البتہ چکر بہت آ رہے تھے۔ حمزہ کو بتاتے تھے وہ الٹا اسی پر چڑھ جاتا تو وہ خاموش رہی۔ ان کو جوس پلائیں اور فروٹس کھلائیں، ان کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے حمزہ کو ہدایت دی۔ جی ضرور۔ کیا ضرورت تھی یار خون دینے کی؟ 4 دن میں جو خون بنا ہے وہ تو سارا انہوں نے ہی لے لیا، وہ سخت بیزاری سے بولا۔ حمزہ، اس کا بس نام لینے کی دیر تھی کہ وہ خاموش ہو گیا۔ چلو ہم ایک بار موسیٰ کی امی سے مل کر آئیں۔ زلیخا نے حمزہ کا بازو پکڑا۔ حمزہ چپ چاپ چلنے لگا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اب کسی کی نہیں سننے والی تھی۔ کیسی ہے اب آپ کے بیٹے کی طبیعت؟ وہ ان کے پاس آ کر بولی۔ اب بہتر ہے، بہت بہت شکریہ تمہارا بیٹا، اللہ تم جیسی اولاد سب کو دے، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ شکر کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ کوئی بات نہیں آنٹی، آپ موسیٰ کا خیال رکھیے گا۔ وہ پاس ہوئی، موسیٰ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ ایک 25 برس کا نوجوان تھا، سانولی رنگت اور آنکھیں بند کیے وہ کتنا پرسکون لگ رہا تھا۔ زلیخا کا دل چاہا وہ اپنی آنکھیں کھولیں، لیکن وہ آس پاس سے بے خبر سوتا رہا۔ تم اور تمہارے شوہر یہاں کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے پھر زلیخا کو مخاطب کیا۔ ان کے شوہر کہنے پر تو حمزہ کا خوشی کے مارے کوئی حال نہ رہا تھا جیسے وہ سچ میں اس کا شوہر ہو۔ شوہر نہیں آنٹی، کزن، یہ میرا کزن ہے۔ زلیخا حمزہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اچھا آنٹی، اب ہم چلتے ہیں، حمزہ نے مداخلت کی۔ ہمارے گھر چلو نا بیٹا، آنٹی نے کہا۔ نہیں آنٹی، پھر کسی دن، ابھی ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ زلیخا ان سے ملی اور واپس جانے کے لیے مڑ گئی، البتہ کوئی نیند میں بھی اس کی آواز سن کر اسے دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ السلام علیکم سر، ہانی نے اس کے آفس میں داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیا اپڈیٹ ہے آج کی؟ اس نے فوراً پوچھا۔ زیادہ کچھ نہیں سر، بس 2 میٹنگز ہیں آج آپ کی، وہ مسکرا کر بولی۔ اس نے جواب میں بس سر خم کیا اور کام میں مصروف ہو گیا۔
ہانی کو وہاں کھڑے رہنا بے مقصد لگا تو آفس سے باہر نکل آئی۔ وہ 30 سالہ مرد اپنی حسین نقش و نگار اور لڑکیوں سے دور رہنے کے باعث اپنے آفس میں بہت مقبول تھا، ہر لڑکی کا کرش۔ کیا ہوا؟ اس کا منہ بنا دے کر عائشہ نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، وہ میری طرف دیکھتے تک نہیں، اور میں ہوں کہ اس امید پر بیٹھی ہوں کہ ایک دن ہماری شادی ہوگی، انہیں میں اچھی لگنے لگوں گی۔ وہ مایوس ہوئی۔ ٹینشن نہ لے یار، سب ٹھیک ہوگا، بس تو ان کے پیچھے جانا چھوڑ دے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، وہ میرے ہی ہوں گے، مجھے یقین ہے، وہ کسی امید کے تحت بولی۔ اتنی دیر لگا دی تم دونوں نے؟ انہوں نے ان کو اندر آتا دے کر پوچھا تھا۔ ابھی تمہارے ابو آتے ہیں تو ان کو شکایت لگاتی ہوں تم دونوں کی۔ میں تو فری تھا، یہ اپنی لاڈلی بیٹی سے پوچھیں۔ حمزہ یہ کہہ کر صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ امی وہ فائزہ کے گھر گئی تھی تو دیر ہو گئی، اور مجھے چکر آ رہے ہیں، جوس بنا دیں؟ وہ بھی صوفے پر ڈھہ گئی۔ چکر تو آئیں گی، ٹھیک ہوتے ساتھ ہی آوارہ گردی کرنے جو چلی گئی تھی۔ بس نا امی، جوس دے دیں آپ بس۔ حمزہ ہاں بولو، ضرور کیا کام ہے؟ ضروری ہے، مجھے کام ہوگا تو ہی تمہیں بلاؤں گی۔ وہ خفا ہوئی۔ اتنے پیار سے تم تبھی بلاتی ہو جب تمہیں کوئی کام ہو۔ اچھا سنو نا، کل میرے ساتھ مارکیٹ چلنا، میں نے ناولس لینے ہیں، سیل لگی ہے، اور امی سے اجازت تم لوگے؟ بالکل بھی نہیں، اور تمہارے ناول سے میں بہت تنگ ہوں۔ خبردار جو میرے ناولس کے بارے میں کچھ کہا تو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میرا یوسف ہوتا تو وہ کہتا ملکہ کا شوق سلامت رہے، پیسے بہت، وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ یوسف کون؟ یہ نام اس کو زہر لگا تھا، میرا ہیرو۔ ابھی ملا تو نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے وہ مجھے ڈھونڈ لے گا۔ ضروری نہیں جناب کہ آپ زلیخا ہیں تو آپ کے لیے یوسف ہی آئے گا، اس خیالی دنیا سے باہر نکلیں۔ چپ کرو تم، یوسف ہی ہے میرے لیے، مجھے پتہ ہے۔ اتنے ہینڈسم بندے تمہارے آس پاس رہتے ہیں، اب مجھے ہی دیکھ لو، اتنی لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر، لیکن میں صرف تمہیں لفٹ کرواتا ہوں۔ ضرور مرتی ہوں گی لڑکیاں، لیکن وہی جو عقل سے پیدل ہوں گی۔ اب ان کی بحث شام تک چلنی تھی۔ اور لفٹ کروانے کا شکریہ، کل ٹائم سے آ جانا، پھر چلیں گے، وہ کہہ کر کمرے میں جانے لگی۔ میں نہیں آؤں گا۔ ٹائم سے آ جانا، اس نے اونچی آواز میں بولا۔ بالکل نہیں، اس نے بھی صدا لگائی۔ وہ جانتی تھی کہ حمزہ ضرور آئے گا، اور وہ بھی جانتا تھا کہ میں ضرور جاؤں گا۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ کوئی جعفر کی مدد نہیں کرے گا۔ تم لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ تھاڑا۔ بہرام خان زادہ کی بات نہ ماننے کی بس ایک ہی سزا ہے، اور وہ ہے موت۔ اس نے وہاں کھڑے مقابل کے سینے میں 4 گولی۔ کیا یہ اتنا حسین شخص تھا؟ وہاں ساری در و دیوار نے بھی سوال کیا تھا، اور وہاں کھڑے ہر شخص نے دم ساتھ لیا تھا۔ کیا کر رہے ہو یوسف؟ نائلہ نے کمرے میں آ کر پوچھا۔ نماز پڑھنے لگا ہوں ماما، آپ بتائیں کیا کام ہے آپ کو؟ کام نہیں ہے بیٹا، بس کچھ بات کرنی ہے۔ جی کریں بیٹا، وہ میں ہانی کا پرپوزل آیا تمہارے لیے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اور تم اسے جانتے بھی ہو، تو کیا خیال ہے، ہاں کر دوں؟ نہیں ماما، وہ اچھی ہے، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ منع کر دیں۔ بیٹا وہ تم سے محبت کرتی ہے، انہوں نے پھر بولا۔ ماما میں نہیں کرنا چاہتا۔ اوکے بیٹا، جیسا تمہاری مرضی، یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی، اور یوسف کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ رات کے پچھلے پہر کا وقت تھا، شہر کے ایک ویران علاقے میں پرانا سا گودام سنسان کھڑا تھا۔ باہر سے دیکھنے والا کبھی یقین نہ کرتا کہ ٹوٹی دیواروں اور زنگ آلو دروازے کے پیچھے موت کا کاروبار چل رہا ہے۔ اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن ایک بڑے بلب کی مدھم روشنی میں لکڑی کے کریٹ کی تار در کے تار رکھے تھے۔ ہر کریٹ کھلنے پر فولادی چمک کے ساتھ بندوقوں کے دھانے جھانک رہے تھے۔ گودام کی ہوا بارود کی بسان سے بھری ہوئی تھی۔ 4-5 آدمی پسینے اور گھبراہٹ میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے درمیان ایک کرسی رکھی تھی جس پر بیٹھا بہرام باقی سب سے الگ ہی نظر آتا تھا۔ کالے کپڑوں میں، آنکھوں میں ایسی سرد لالی کہ جیسے انسان نہیں کوئی درندہ سامنے بیٹھا ہو، پھر بھی ہزاروں لڑکیاں اس کی دیوانی تھیں۔ بہرام کی انگلیوں کے بیچ سگریٹ سلگ رہی تھی، لیکن دھواں وہ حلق میں اتارے بغیر ہونٹوں سے باہر پھینک دیتا جیسے دنیا کے ذائقے اور نشے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اس نے سامنے بیٹھے شخص کی طرف نظریں اٹھائیں۔ وہ خریدار تھا جو ڈرتے ڈرتے بولا، یہ سب واقعی اصلی ہیں؟ بہرام کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سگریٹ ایشٹرے میں بجھا دی اور آہستہ آہستہ سے اٹھ کر ایک کریٹ کے پاس گیا۔ لکڑی کا ڈھکن توڑتے ہوئے اندر سے کالی بندوق نکالی۔ اس کی دھار چمکی تو باقی سب کی سانسیں رک گئی۔ بہرام نے ہتھیار کے نالے کو انگلیوں میں گھمایا جیسے کھلونا ہو۔ اصلی اور نقلی کی پہچان جانتے ہیں؟ اس کی آواز اتنی ٹھنڈی تھی کہ یہ خوا کا گمان ہوتا۔ نقلی ہتھیار سے دھمکی دی جاتی ہے اور اصلی سے لاشیں گرتی ہیں۔ وہ بندوق کا بٹن دبا کر خالی فائر کرتا ہے۔ گودام میں گولی کی آواز گونجتی ہے، سب کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ بہرام دوبارہ مسکرا کر بندوق خریدار کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے۔ یہ سب تمہارا ہے، پیسہ تم نے دینا ہے، خون میرا نکلے یا کسی اور کا مجھے فرق نہیں پڑتا، میں صرف ہتھیار بیچتا ہوں، باقی فیصلہ قسمت کرتی ہے۔ کمرے میں سناٹا تھا۔ خریدار کی کانپتی ہوئی انگلیاں نوٹوں کا بھرا ہوا بیگ آگے بڑھاتی ہیں۔ بہرام نوٹوں کو ایک نظر دیکھتا ہے اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کرتا ہے۔ وہ لمحہ، وہ منظر بتاتا تھا کہ بہرام صرف ایک اسمگلر نہیں بلکہ موت کا تاجر ہے، ایک ایسا انسان جس کے نزدیک زندگی اور موت کے بیچ کا فاصلہ صرف ایک ٹریگر کی کھچائی ہے، اور وہ ٹریگر اس کے قبضے میں ہے۔ جیسے ہی وہ پیسے لے کر جانے کے لیے مڑا، بہرام نے اس پر فائر کر دیا اور کھیل ختم۔
سوری، ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا کہ دروازے پہ ہلکی سی دستک سنائی دی۔ زلیخا اب تک نیند کی وادی میں کھوئی ہوئی تھی۔ ہلکی سی کروٹ لے کر وہ کمبل اوڑھنے ہی لگی تھی کہ کمرے میں اس کی ماں کی آواز گونجی، زلیخا اٹھو، تم سے ملنے حمزہ آیا ہے۔ زلیخا نے آنکھیں مسلی اور بے ساختہ مسکرا دی، یہ بھی نا اتنے صبح؟ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے وہ سست قدموں سے اٹھی۔ کمرے کے دروازے پر کھڑا حمزہ مسکراتے ہوئے بولا، تم تو ابھی بھی سونے کا سوچ رہی تھی، مجھے کیوں بلایا پھر اتنے صبح؟ وہ منہ بنا کر اندر داخل ہوا۔ پتہ ہے میں کتنا حسین خواب دیکھ رہا تھا کہ ایک لڑکی، ابھی وہ بات مکمل کرتا کہ زلیخا بول پڑی، امی آپ نا حمزہ کی شادی کروا دیں، اسے لڑکیوں میں کافی انٹرسٹ ہے۔ توبہ توبہ، کیسی باتیں کر رہی ہو، صبح صبح میں لے کے نہیں جاؤں گا۔ آنٹی کچھ پلائی دیں، آپ کی پھوڑ بیٹی نے تو کچھ پوچھا تک نہیں۔ ابھی لاتی ہوں۔ اور زلیخا بغیر سڑ لیے کمرے میں تیار ہونے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بلو جینز اور وائٹ شرٹ میں تیار ہو کر باہر نکلی۔ ہلکا ہلکا میک اپ بھی کیا تھا۔ وہ ایسی تھی کہ خوبصورتی میں کوئی بھی اسے مات نہیں دے سکتا تھا۔ چلو اب یہ کھاتے ہی رہو گے، وہ اس کے سر پر کھڑی ہو کر بولی۔ دیکھا ہے نا آنٹی یہ کیسے بات کرتی ہے مجھ سے، حمزہ نے نظرت آپا سے کہا۔ زلیخا لحاظ کیا کرو، بڑا ہے وہ تم سے، اور کیا ضرورت ہے کہیں آنے جانے کی، ابھی کل تو تم آئی ہو، گھر بھی ٹک کر بیٹھ جاؤ۔ امی بکس لینی بہت ضروری ہیں۔ بکس یا ناولز؟ وہ فوراً بولا۔ حمزہ چلو، اب اس نے اس کا بازو کھینچا اور باہر لے گئی۔ 20 منٹ کے بعد وہ بک شاپ کے باہر رکے تھے۔ وہ اتر کے اندر چلی گئی، حمزہ بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ بکس لینے میں اب اسے آدھا گھنٹہ تو لگنا تھا، اور حمزہ بیزاری سے ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ وہ اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ کھڑا تھا، لمبے قد، سخت چہرے اور سرد آنکھوں والا۔ اس کی نظر اچانک زلیخا پر جا رکی، جسے وقت ایک لمحے کو ٹھہر گیا ہو۔ وہ چند ثانیہ تک بغیر پلک جھپکائے دیکھتا رہا، پھر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جو کسی طوفان کی خبر دیتی تھی۔ اس کے قریب کھڑے گارڈ نے آہستگی سے کہا، باس کیا ہوا؟ بہرام نے آہستہ مگر حکم بھری آواز میں کہا، اس لڑکی کا پتہ کرو، کون ہے، کہاں رہتی ہے، سب کچھ جانا ہے مجھے۔ اس کے الفاظ میں ایسی شدت تھی کہ دونوں آدمی فوراً سر ہلا کر بھیڑ میں غائب ہو گئے۔ زلیخا اور حمزہ کو خبر تک نہ تھی کہ ان کی زندگیوں کے پرسکون لمحے پر موت کی چھاؤں پڑ چکی ہے۔ وہ ہنستے بولتے سامان دیکھ رہے تھے، اور پیچھے کہیں بہرام کی آنکھوں میں ایک انوکھا تجسس اور خطرناک فیصلہ جنم لے چکا تھا۔ یوسف ہمیشہ کی طرح وقت پر دفتر پہنچا۔ کرسی پر بیٹھتی اس نے ایک نظر اسٹاف روم کی طرف ڈالی۔ وہاں موجود سب لوگ اپنے کام میں مصروف تھے، مگر ایک چہرہ ایسا تھا جو بار بار اس کی آنکھوں میں اٹک رہا تھا، ہانی۔ وہ آج غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ یوسف کی نگاہ جیسی اس پر جاتی، ہانی نظریں جھکا لیتی جسے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ یوسف کے دل میں ہلکی سی بے چینی اترنے لگی۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد اس نے بیل بجائی اور ملازم کو کہا، ہانی کو میرے کیبن میں بھیج دیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دروازہ آہستگی سے کھلا تو ہانی دبے قدموں سے اندر آئی، نظریں جھکی ہوئی تھیں، ہاتھ فائل تھامے کانپ رہے تھے۔ یوسف نے گہری سانس لی اور سخت مگر تھکی ہوئی آواز میں کہا، ہانی میں نے آپ کو اس دن صاف الفاظ میں منع کر دیا تھا، پھر آپ نے دوبارہ پرپوزل کیوں بھیجا؟ ہانی کی پلکیں لرزیں مگر زبان خاموش رہی۔ یوسف نے کرسی سے اٹھ کر ایک قدم قریب آتے ہوئے کہا، دیکھیں میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ قابل ہیں، سلجھی ہوئی ہیں، لیکن شادی میں ابھی نہیں کر سکتا۔ اور وہ لمحے بھر کو رکا جیسے الفاظ چن رہا ہو، اور آپ سے تو بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ کمرے میں لمحے بھر کو سناٹا چھا گیا۔ ہانی نے وہ مشکل اپنی پلکیں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں سوال بھی تھے اور درد بھی۔ پھر خاموشی سے ایک آنسو اس کے گال پر ڈھلک گیا۔ وہ کچھ نہ بولی، بس نظریں موڑ کر فائل میز پر رکھ دی۔ یوسف نے اپنی مٹھی سختی سے بھینچی جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ اس کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہانی مجھے معاف کر دیجیے، لیکن اب الفاظ بیکار تھے۔ کمرے میں بس ہانی کی خاموشی اور اس کے آنسوؤں کے باعث کشت رہ گئی تھی۔ بس کرو، کتنے ناولز لوگی؟ وہ سخت بیزار ہوا۔ صبر نہیں ہے تمہارے اندر؟ تم بیٹھو یہاں، میں دوسری سائڈ سے دیکھ کر آتی ہوں، وہ کہہ کر فوراً چلی گئی۔ وہ ایک ناول کھول کر اس کو پلٹ پلٹ کر دیکھ ہی رہی تھی کہ اس کی ٹکر کسی آدمی سے ہوئی۔ اندھے ہو کیا، نظر نہیں آتا؟ وہ اپنی غلطی ہونے کے باوجود اگلے پر چلائی۔ میڈم اندھا میں نہیں، شاید آپ ہیں۔ وہ بھی شاید کوئی اسی جیسا تھا۔ آپ کا دھیان بک میں تھا، غلطی آپ کی ہے، میری نہیں، تمہاری غلطی ہے ڈفر، وہ کہہ کر بک اٹھانے کے لیے نیچے جھکی تھی کہ بہرام نے تیزی سے اس سے پہلے بک اٹھا لی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میری بک کیوں اٹھائی تم نے؟ وہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ لگتا ہے آپ کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی بات کرنے کی۔ بہرام گہری نظروں سے اسے دیکھتا بولا، جی بالکل، آپ جسم کے لیے تمیز نہیں ہے مجھ میں، اور اب میرا ناول واپس کریں۔ نہ کروں تو؟ وہ مسکرایا۔ حمزہ اس سے کچھ کہنے کی بجائے حمزہ کو آوازیں دینے لگی۔ کیا ہوا ہے، کیوں چلا رہی ہو؟ وہ فوراً اس کے پاس آیا۔ ایک پاگل متھے لگ گیا تھا، اسی لیے تمہیں بلایا اور تمہارے آنے سے پہلے چلا بھی گیا۔ تم بھی کیا ہر ایک کے منہ لگ جاتی، اب چلو گھر، 1 منٹ سے پہلے اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور شاپ سے باہر نکل گیا۔ البتہ بہرام کو انہیں دیکھ کر عجیب سی کوفت ہوئی، اور پھر وہ منظر سے ہٹ گیا۔ میں یہ ڈراپ چھوڑنا چاہتی ہوں اور میں آج ہی ریزائن دینے لگی ہوں، ہانی نے عائشہ کو بتایا۔ لیکن کیوں یار، تم ہمت کیوں ہار رہی ہو؟ کیا کروں میں پھر، تم بتاؤ، انہوں نے صاف صاف آج مجھے منع کر دیا ہے، جو امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے اب میری۔ ٹھیک ہے، لیکن تم ایسے بھاگ نہیں سکتی۔ جو لوگ خود سے بھاگتے ہیں پھر وہ ساری زندگی بے سکون ہی رہتے ہیں ہانی۔ ابھی کون سا ان کی شادی ہوئی ہے، تم کہیں نہیں جا رہی، اوکے؟
اس نے بس سر ہاں میں ہلا دیا، جبکہ دل میں ابھی بھی یوسف کی صبح والی باتیں گونج رہی تھی۔ کیسی ہو اب تم موسیٰ؟ اس کے سرہانے بیٹھا اسے پوچھ رہا تھا۔ وہ نہ ہوتی تو شاید وہ ٹھیک نہ ہوتا، لیکن میں اب ٹھیک ہوں۔ کون نہ ہوتی؟ تجسس سے پوچھا کہ وہی جس نے میری جان بچائی۔ گڈ، چلو اچھی بات ہے کہ تم ٹھیک ہو اب۔ کام پر واپس کب آ رہی ہو؟ وہ فوراً کام کے بعد پر پہنچا۔ ریسٹ تو کرنے دے یار، موت کے منہ سے بچ کے آیا ہوں میں۔ بہت ریسٹ کر لیا بیٹا، صبح سے کام پر آؤں، دوسرا لفظ نہ سنوں میں مزید۔ سینے میں دل دیا بھی اللہ نے تمہیں یا نہیں؟ موسیٰ نے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے سوال کیا۔ بدقسمتی سے دیا تو ہے یار، تبھی ایک لڑکی پر ہار بیٹھا ہوں۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا نا؟ بہرام جیسے درندے کو کوئی پسند آ گیا، اس کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ کیوں بھائی، میں روبوٹ ہوں کیا جو مجھے محبت نہیں ہو سکتی؟ وہ خفا ہوا۔ بہرام کو کوئی اس طرح باتیں کرتا دیکھ لیتا تو شاید کوما میں چلا جاتا۔ روبوٹ تو نہیں ہوا لیکن بہرام، وہ یکدم سیریس ہوا۔ محبت تمہارے لیے نہیں بنی۔ بیک وقت دونوں کو کچھ یاد آیا اور دونوں ہی نظریں چرا گئے۔ تم نے صحیح کہا، محبت میرے لیے نہیں بنی، لیکن مجھے تو اس سے عشق ہو گیا، اور اسے میں زبردستی بھی اپنا بناؤں گا، کوئی کچھ بھی کہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بے خوف تھیں۔ پہلے میں درد کا قیدی تھا، اب امید کا ہوں۔ وہ عربی زبان میں گنگا گایا یا موسیٰ گنگنایا تو موسیٰ کو سمجھ تو نہ آئی، لیکن وہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ اب کس قدر جنونی بنے گا۔ اچھا میں چلتا ہوں، اور کل تم 6 بجے میرے گھر پر ہو۔ وہ اس کا گال سہلاتا وہ آگے بڑھ گیا۔ میری پیاری بیٹی کیسی ہے؟ ہمدانی صاحب زلیخا کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھ رہے تھے۔ میں بالکل ٹھیک بابا، اور میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہوگی نا، میرا سر جو کھا رہی ہے۔ ہم سے پوچھے ادا ہم نے اسے کیسے جھیلا؟ حمزہ بھی بیچ میں کود پڑا۔ حمزہ باز آ جاؤ گے نا کہ میں بابا کو تمہاری وہ والی بات بتا دوں؟ وہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائے۔ کیا بچوں کی طرح تم دونوں لڑتے رہتے ہو؟ بابا یہ لڑائی کرتے، کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ میں آپ کے لیے بابا چائے بناتی ہوں، امی تو ساتھ والے گھر گئی ہیں۔ حمزہ بچپن سے ہی اپنے خالہ کے گھر رہتا تھا۔ ندرت بیگم اس کی خالہ تھیں۔ زلیخا اور حمزہ ایک ساتھ بڑے ہوئے، یہی وجہ تھی کہ دونوں ہر وقت لڑتے رہتے تھے۔ حمزہ اچھی شکل و صورت کا تھا لیکن زلیخا سے بہت کم، اور وہ زلیخا کے لیے جذبات رکھتا تھا، اس بات کا سب کو علم تھا سوائے زلیخا کے۔ وہ چھت پر کھڑی تھی جب پیچھے سے حمزہ آیا۔ چاند کا دیکھ کر تم مجھے ہی سوچ رہی تھی نا؟ میری قسمت ابھی اتنی خراب نہیں ہوئی کہ میں تم مینڈک کو سوچوں۔ حمزہ کو اس کے مینڈک کہنے پر صدمہ ہی تو لگ گیا تھا۔ میں مینڈک؟ تم نا میری خوبصورتی سے چلتی ہو، اور میری کی آنکھیں خراب ہے جب میں تمہاری خوبصورتی سے چلوں گی؟ وہ بھی ٹکر کا جواب دیتی۔ قدر نہیں ہے بس تمہیں میری، وہ مصنوعی ناراضگی سے بولا۔ مینڈک صاحب ناراض ہو گئے؟ وہ مزید اسے چھیڑنے کے موڈ میں تھی۔ ٹھیک ہے میں مینڈک بننا پسند کروں گا اگر تم مینڈک ہی ہوئی تو، وہ ہنس کر بولا۔ زلیخا بھی اس کی باتیں سن کر لوٹ پوٹ ہوتی رہی۔ سر وہ اپنے ماما بابا کے ساتھ رہتی ہے، اکلوتی بہن ہے، اور جو اس دن اس کے ساتھ لڑکا تھا حمزہ، وہ اس کی خالہ کا بیٹا ہے۔ اس کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں، وہ اکیلا ایک اپارٹمنٹ میں رہتا ہے، لیکن زیادہ تر وہ زلیخا کے گھر ہی ہوتا ہے۔ دونوں کے بہت گہری دوستی ہے، آپس میں ہر ٹائم ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ جاوید نے ایک سانس میں ساری بات بتائی۔ کہیں رشتہ وغیرہ تو نہیں ہوا اس کا؟ نہیں سر ابھی تک نہیں۔ اوکے تم جاؤ۔ ہاں بھائی موسیٰ آ گئے تم؟ اس نے موسیٰ کو اندر آتا دیکھ کر پوچھا۔ نہیں ابھی راستے میں ہی ہوں۔ سامنے نظر آ رہا ہوں تو آ گیا ہوں نا؟ میں شادی کر رہا ہوں، وہ اس کی بات اگنور کرتا بولا۔ کیا تمہارا دماغ واقعی چل گیا بہرام؟ تم شادی کیسے کر سکتے ہو؟ کیوں میں کوئی ایلین ہوں جو شادی نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ بالکل مرضی تو میری ہی ہوگی۔ سب کو بلاؤ، میں نے میٹنگ کرنی ہے۔ موسیٰ نے سب لڑکوں کو اکٹھا کیا۔ سب سانس روکے کھڑے تھے، نہ جانے ان کے باس کو کب کس بات پر غصہ آ جائے۔ میں شادی کرنے والا ہوں بہت جلدی، اس نے کہنا شروع کیا۔ سب نے اس کی بات پر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے اگر کوئی پاگل بولتا تو وہ اس بات پر یقین کر لیتا، لیکن بہرام کے منہ سے یہ بات کسی کو ہضم نہیں ہوئی، لیکن خاموش کھڑے رہے۔ بولنے کی ہمت بھی کس کی تھی؟ البتہ موسیٰ آرام سے کھڑا تھا، وہ اس کی آنکھوں سے جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ آخر کیا کرنے والا ہے۔ تو تم سب کو یہاں اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ ہم کچھ دن تک کوئی کام نہیں کریں گے۔ مطلب کہ تم لوگ کرو گے لیکن مجھے انوالو نہیں کرو گے، میری بیوی کو بھی بے خبر رکھو گے؟ ابھی سے جی حضوری، موسیٰ بولا۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ وہ کس سے شادی کرنے والا ہے تو وہ اس ٹائم یہاں نہ ہوتا۔ بیوی کی جی حضوری کون نہیں کرتا یار، اور پھر بیوی خوبصورت اور من پسند ہو تو قدموں میں بھی جھکایا جا سکتا ہے۔ وہاں کھڑا ہر شخص ایسے ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا جیسے کہ باس کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ لڑکی ہے کون؟ تم اس سے ملے؟ وہ راضی ہے شادی کے لیے؟ موسیٰ نے پوچھا۔ تم سب جا سکتے ہو، بہرام نے سب کو جانے کا اشارہ کیا۔ لڑکی بہت پیاری ہے، میری جان ہے، اس کے تعارف کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کی اجازت کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تم زبردستی شادی کرو گے؟ کرنی پڑی تو ضرور۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ السلام علیکم حمدانی صاحب، وہ اپنے دفتر سے نکل رہے تھے کہ بہرام ان کے سامنے کھڑا تھا۔ وعلیکم السلام، لیکن برخوردار میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ پہچان جائیں گے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ مطلب؟ انہوں نے ناسمجھی سے پوچھا۔ بیٹھ کر بات کریں حمدانی صاحب۔ جی بیٹھے۔ وہ ساتھ ہی پڑی جیب پر بیٹھ گئے، جبکہ دماغ خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا۔
اٹھ کر کوئی کام بھی کر لیا کرو، ہر ٹائم کتابوں میں گم رہتی ہو۔ خالہ کتابیں نہیں ہیں، یہ فضول قسم کے ناولز ہیں۔ حمزہ باز آ جاؤ ورنہ پٹو گے مجھ سے، وہ اسے گھورتی ہوئی بولی۔ ہاں بچوں کی طرح لڑنے لگ جاؤ تم دونوں، وہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ حمزہ نے اس کے ہاتھ سے ناول کھینچا۔ ذرا دکھاؤ تو کیا پڑھ رہی ہو، واپس کرو حمزہ، اس نے جھپٹنا چاہا۔ کیا جنگلیوں کی طرح لڑ رہی ہوں، دے دیتا ہوں میں تمہارے بال سمیٹ دوں۔ واہ واہ کیا لائن ہے، حمزہ اس لائن کو پڑھ کر کہا لگا رہا تھا۔ انہی ناولز نے تمہارا دماغ خراب کیا ہے، سمجھ گیا میں۔ تمہیں کیا پتا لنگور، تم ایک انتہائی بورنگ انسان ہو۔ اب واپس کرو میرا ناول جلدی سے۔ ویسے تمہارا یہ جو سالار ہے پروفیشنل رن مرید ہے۔ ہاں تو اس میں بری بات کیا ہے، اور بندر کیا جا رہے ادرک کا سواد۔ تمہاری طرح بورنگ لائف نہیں گزارنی میں نے، وہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ اچھا میں نے کل شادی پر جا رہے، میرے دوست کی شادی ہے تو تیار رہنا۔ شادی تمہاری دوست کی ہے نا، میں کیوں جاؤں، وہ خود جاؤ۔ پلیز نا میرے ساتھ چلو، اس نے منت کی۔ ابھی کوئی مجھے بندر کہہ رہا تھا۔ نہیں نہیں تم بندر کہاں، تم تو بہت ہینڈسم ہو، وہ فوراً سے میٹھی بنی۔ ہاں ہاں حمزہ نے اس کی حرکت پر کہا لگایا۔ ٹھیک ہے تیار ہے نا، لے جاؤں گا۔ دل اس کو منع کرنے کے ہزار فتوے گھڑتا تھا، اور آخری فتویٰ یہی ہوتا تھا کہ میں ضرور جاؤں گا۔ کون جانتا تھا کہ خوابوں میں رنگ بھرنے والی لڑکی کی زندگی کیسے بے رنگ ہونے والی ہے۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو وہی بزرگ پھر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹا، انہوں نے دعا دی جو اس نے مسکرا کر وصول کی۔ کبھی کبھی بزرگوں کی دعاؤں کی ان کی باتوں کی انسان کو بہت ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب انسان کو یہ سمجھ آتا ہے تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تمہاری آواز میں اللہ نے بہت تاثیر رکھی ہے بیٹا، تم قرآن حفظ کیوں نہیں کر لیتے؟ اسے ایک دم ہچکی لگ گئی۔ میں کیسے؟ تم کیوں نہیں بیٹا، جب تم نماز پڑھا سکتے ہو، اذان دے سکتے ہو، تو حفظ کیوں نہیں؟ یہ مشکل ہے، اور میرے جیسا بندہ بزنس کے ساتھ ساتھ یہ ہینڈل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے چاہا تو تم ضرور کر لو گے۔ انہوں نے اس کی مشکل آسان کر دی اور یوسف سوچ میں ڈوب گیا۔ کہو برخوردار کیا بات کرنی ہے، اور کون ہو تم؟ میں ابھی تو کچھ نہیں ہوں آپ کا، لیکن میں آپ کا داماد بننا چاہتا ہوں، اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ کیا بکواس ہے یہ، وہ گھرائے۔ تمہارے میں شرم ہے کہ نہیں؟ خبردار دوبارہ میرے راستے میں آئے تو، وہ کہہ کر اٹھ گئے۔ ہمدانی صاحب ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اور پھر مجھے جواب دو۔ چلتا ہوں لیکن پھر آؤں گا۔ ہمدانی صاحب فوراً گھر پہنچے، انہیں یہ بات جا کر گھر بتانی تھی۔ آخر کون تھا یہ؟ پانی لاؤ بیٹا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کیا ہوا آپ کو ادا؟ حمزہ نے انہیں ایسے گھبرائے دے کر پوچھا تھا۔ میں پانی لاتی ہوں بابا، وہ فوراً پانی لینے چلی گئی۔ نصرت بیگم، حمزہ اور زلیخا تینوں اب ان کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ بتائیں بابا کیا ہوا، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ نصرت بیگم بھی فکر مندی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، بس ذرا دفتر کی ٹینشن تھی، آپ لوگ پریشان نہ ہو، انہیں فکر مند دے کر بولے۔ پکا نا ادا، یہی بات ہے؟ حمزہ جسے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ ہاں بیٹا تم لوگ فکر مت کرو، جاؤ تم لوگ، کل شادی پر جانا ہے نا زلیخا نے، تو تم لوگ تیاری کرو۔ اوکے بابا، یہ کہہ کر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ اب بتائیں ہوا کیا ہے؟ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگی۔ بتایا ہے نا بیگم، دفتر کی ٹینشن ہے بس۔ آپ انہیں بہلا سکتے ہیں، مجھے نہیں۔ 30 سال سے ایسے ہی نہیں گزار دی آپ کے ساتھ، اچھی طرح جانتی ہوں میں آپ کو، ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ کیا بتاؤں، بڑی عجیب بات ہوئی آج، مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہوا کیا؟ ایک آدمی آیا میرے پاس اور کہنے لگا کہ میں آپ کا داماد بننا چاہتا ہوں۔ دیکھنے میں وہ کافی پڑھا لکھا اور اچھا لگ رہا تھا، لیکن مجھے کچھ کھٹک رہا تھا۔ تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے، لڑکی کی چھان بین کریں، اگر اچھا ہے تو کر دیتے ہیں شادی، انہوں نے سوچ کر کہا۔ آپ کا دماغ خراب ہے، ایسے کیسے میں اپنی بیٹی کی سیز نبی کے ہاتھوں میں دے دوں؟ اور مجھے یہ بات پسند ہی نہیں آئی کہ وہ ایسے راہ چلتے میری بیٹی کی بات کر رہا تھا۔ رشتہ مانگنے بنانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں بیگم۔ ہاں یہ بات تو غلط ہے، لیکن کوئی لیکن نہیں، چپ کر کے سو جاؤ بس۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ ڈارک گرین کلر کی ساڑی پہن کر بولی۔ چند لمحے تو حمزہ کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا بولے۔ بھوتنی لگ رہی ہو، جاؤ چینج کر کے آؤ۔ اسے ڈر تھا کہ اس کے اتنا پیارا لگنے پر کہیں وہ اس کی دھڑکنوں کی آواز ہی نہ سن لے۔ بدتمیز، تمہاری آنکھیں خراب ہیں، اتنی پیاری تو لگ رہی ہوں، وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر بولی۔ میں نہیں لے کر جاؤں گا اگر تم چینج کر کے نہیں آؤ گی تو، بس بات ختم۔ کیا پتا کتنے لڑکے اسے دیکھ کر دیوانے ہو جائیں، میں رسک کیوں لوں؟ اف حمزہ، وہ پیر پٹک کر اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بلیک کلر کی شارٹ فراک پہنے کھڑی تھی، حمزہ بھی بلیک شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا، وہ ایک ساتھ کھڑے بے حد حسین لگ رہے تھے۔ اب چلیں؟ ہاں چلو مینڈکی، وہ اس کی بات اگنور کرتی آگے بڑھ گئی۔ ہانی میں چاہتا ہوں آپ خوش رہیں، آپ رہنے کہاں دیتی ہیں؟ اس نے بس دل میں سوچا، بولی کچھ نہیں۔ آئی ہوپ آپ سمجھ جائیں گی۔ وہ روح نکال کر امید کر رہا تھا کہ میں زندہ بھی رہوں۔ محبوب کتنے ظالم ہوتے ہیں نا، وہ بس سوچ ہی سکی۔ پھر کیسی رہی ملاقات سسر جی سے؟ ٹھیک تھی، بلکہ وہ تو مجھے کہہ رہے تھے بیٹا گھر آؤ اور ہماری بیٹی سے بھی مل لو۔ ہاں ہاں میں نے دیکھا تو انہوں نے کیسے تمہاری عزت کی تھی، موسیٰ نے اس کے جھوٹ کا پردہ فاش کیا۔ تم میرے پر نظر رکھ رہے تھے، کیا کروں، رکھنی پڑتی ہے، اگر تم سسر جی کا کچھ کر دیتے تو۔
موسیٰ بھی اسی کی ٹکر کا تھا. مجھے کیا کسی پاگل کتے نے کاٹا جو میں راہ چلتے لوگوں کو ماروں گا؟ اسلحہ ادھر سے ادھر کرنے کے علاوہ باقی میں بہت شریف آدمی ہوں. ہاں وہ جو قتل کی ہے وہ تو مذاق میں کر دیا نا. موسیٰ بگڑ کر بولا. نہیں مذاق میں تو نہیں، لیکن غلطی انہی کی تھی اور میں نے زمین سے بوجھ ہی کم کی ہے. کسی برے انسان کو مار دینا ثواب کا ہی کام ہے. واہ واہ واہ، ثواب کا کام ہے. موسیٰ کی ہنسی نہیں رک رہی تھی. بکو مت، میرے آگے اور کام کرو جا کر. وہ کہہ کر رکا نہیں اور وہاں سے چلا گیا اور موسیٰ بس اسے دیکھتا رہ گیا. کتنا آسان ہے لوگوں کے لیے اپنے گناہوں کی جسٹیفیکیشن دینا. کاش اللہ کے سامنے بھی یہ سب اتنا ہی آسان ہوتا. کیا سوچا سسر جی آپ نے؟ وہ گھر سے نکل ہی رہی تھی کہ وہ دروازے پر کھڑا تھا. تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے گھر آنے کی؟ ان کی آواز سن کر نصرت بھی باہر آ گئی. ہاں بیٹا بولو، کیا کام ہے آپ کو؟ اندر چل کر آنٹی بات کریں. وہ نہایت نرم لہجے میں بولا. اس کے کام کا بندہ کوئی یہ دیکھ لیتا تو کوما میں چلا جاتا. آؤ اندر آؤ. نصرت نے راستہ دیا. ہمدانی صاحب بھی خاموش ہو گئے. آنٹی میں ایک بہت ہی شریف انسان ہوں، آپ چاہیں تو میرے دوست سے بھی معلوم کر سکتی ہیں. ماں باپ میرے ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے. میں اکیلا ہی ہوں، بس میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. برخوردار ایسے رشتے مانگے جاتے ہیں؟ شادی کا مطلب بھی پتہ ہے آپ کو؟ میں زلیخا کو بہت خوش رکھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. ان دونوں کو اس کی آنکھوں میں سچائی نظر آ رہی تھی. ہم سوچ کر جواب دیں گے. اوکے آنٹی، اب میں چلتا ہوں. شام کو وہ دونوں گھر پہنچے تو گھر میں عجیب سی خاموشی تھی. زلیخا اندر آؤ، تم سے کچھ بات کرنی ہے. ہمدانی صاحب نے زلیخا کو بلایا. جی بابا. بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ اب تمہاری شادی کر دیں. جہاں زلیخا حیران ہوئی وہاں ہی دور کھڑے حمزہ کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ گئے. زلیخا کی شادی ایسے اچانک؟ جی بابا شادی؟ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کہے. ہاں بیٹا شادی تو کرنی ہے نا، تمہیں کوئی پسند ہے؟ حمزہ کے اس بات پر کان کھڑے ہو گئے تھے. میں جانتا ہوں وہ میرا نام لے گی. بتاؤ بیٹا تمہیں کوئی پسند ہے؟ نصرت بیگم نے پوچھا. نہیں. زلیخا کے اس جواب سے حمزہ کی تو دنیا ہی ویران ہو گئی تھی. تو پھر ہماری پسند سے کرو. لڑکے کا نام بہرام خان زادہ ہے. وہ تھکے تھکے قدموں سے کمرے سے باہر آئی جہاں حمزہ کھڑا تھا. کیا ہوا ہے؟ وہ انجان بنا. میری شادی. حمزہ میری شادی کرنے کا سوچ رہی امی بابا. وہ آنکھوں میں آنسو لے کر بولی. تم کرنا چاہتی ہیں؟ اس نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا. کاش وہ کہہ دے کہ نہیں میں تم سے پیار کرتی ہوں. کاش. لیکن زندگی میں کچھ کاش کاش ہی رہتے ہیں. تم ٹھیک کہتے تھے حمزہ، میں عام سے لڑکی اور میرے لیے کوئی یوسف نہیں آئے گا. اس کو اپنے دل کا حال سنانا چاہتی تھی. میں نے سوچا تھا مجھے یوسف ملے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا حمزہ. اس نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا. کوئی بات نہیں، وہ تمہارے اس سالار سے بھی اچھا ہوگا. اس سے بڑی اذیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے پسندیدہ شخص کو کسی اور کے لیے روتا دیکھے. موت جیسی اذیت تھی حمزہ کے لیے، یا شاید اس سے بھی زیادہ. زلیخا. کوئی جواب نہ آنے پر اس نے پھر پکارا. زلیخا. اس نے اس کا ہاتھ پکڑا مگر وہ سو چکی تھی. وہ اس کے کندھے پر ہی سو چکی تھی. تمہیں پتہ ہے زلیخا، میں نے اس دنیا میں سب سے زیادہ کسے چاہا ہے؟ تمہیں. آنسو اس کے گال پر گرنے لگے. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا تم مجھ سے دور ہو سکتی ہو. کبھی مجھے تم سے اس بارے میں سوال کرنے کا موقع ملے تو میں یہی پوچھوں گا، تمہیں مجھ سے محبت کیوں نہیں ہوئی زلیخا؟ اس کی ہچکیاں کوئی سن لیتا تو اس کے فوراً تڑپ کر گلے سے لگا لیتا. اس نے اپنے آنسو پونچھے اور آرام سے زلیخا کو باہوں میں اٹھایا اور کمرے میں لٹا دیا. خود اس کے پاس بیٹھ گیا. شاید ہی اس کو اسے دیکھنے کا دوبارہ موقع ملتا. صبح گھر میں عجیب سی وحشت تھی. کاش وہ بتا پاتے کہ وہ زلیخا کی شادی کرنے پر کیوں تیار ہو گئے تھے. یہ کیسی آزمائش تھی؟ جب کل بہرام ان کے گھر آیا تو اس نے بات ہی نہیں کی، بلکہ اس نے آگے بس سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے. بیٹا کیا تم ہم سے ناراض ہو؟ نہیں بابا، آپ نے میرے لیے جو فیصلہ کیا ہے مجھے وہ قبول ہے. زلیخا یہ کہہ کر باہر چلی گئی. وہ ایک دم سے رونے لگی. کاش وہ کسی کو بتا پاتے. کیا ہوا ادا؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیں. مجھے معاف کر دو بیٹا، لیکن میں مجبور ہوں. وہ ادا آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ بیٹا میں جانتا ہوں تم زلیخا کو پسند کرتے ہو. حمزہ کی ان کی اس بات پر سر جھکا کے البتہ آنسو چھلک جانے کو تیار تھے. ادا میں زلیخا کو خوش رکھوں گا، پلیز ایسا مت کریں. اس کی آنکھوں میں التجا تھی. میں مر جاؤں گا اس کے بغیر. میرا تو سب کچھ وہ ہے، میں اس کے بغیر کیا کروں گا ادا؟ وہ اس کی تکلیف دیکھ کر تڑپ اٹھے. انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا. بیٹا میں مجبور ہوں. ادا کیا مجبوری آپ کی؟ مجھے بتائیں. کیا وہ انسان آپ کو بلیک میل کر رہا ہے؟ مجھے بتائیں، ہم مسئلے کا حل نکالتے ہیں، لیکن ایسا نہ کریں. زلیخا بھی خوش نہیں آتا. میں جانتا ہوں بیٹا، لیکن اب یہی اس کی اور تمہاری قسمت ہے. میں کچھ نہیں کر سکتا. ادا وہ تڑپ کر بولا. صبر کرو بیٹا، اللہ سے مانگو، وہ ضرور مدد کرے گا. یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور حمزہ وہیں زمین پر بیٹھا رہ گیا. جمعے والے دن اس کا نکاح طے ہو چکا تھا. گھر میں ایسی خاموشی تھی جیسے رخصتی نہیں، میت اٹھائی جانی ہو. زلیخا بیٹا اس کے کمرے میں داخل ہوئی. زلیخا اٹھو، کچھ کھا لو. امی آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ آپ کو پتہ ہے نا میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں. وہ اجنبی جانے کیسا ہو. امی پلیز کچھ کریں، مجھے ایسے اس کے ساتھ رخصت نہ کریں. وہ بلک بلک کر رو رہی تھی. بس میری بچی بس. انہوں نے تڑپ کر اسے گلے لگایا. دونوں ماں بیٹی اپنی قسمت کو روتی رہی.
یوسف بلیک شلوار قمیض میں نہایت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ آج اس کے آفس کی کوئی میں تقریب تھی تو وہ اسی کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آفس پہنچا تو سب اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہر ایک کی نظر میں اس کے لیے رشک تھا، لیکن وہ سب سے بے نیاز لیکچر دینے کے لیے اسٹیج کی جانب بڑھ گیا۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وہ بول رہا تھا اور ہر لفظ سننے والوں کے دلوں پر اثر کر رہا تھا۔ کوئی اتنا پیارا اور دھیما کیسے بول سکتا ہے؟ آج میں آپ سب سے ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو میرے نزدیک کاروبار کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور وہ ہے اعتماد اور رشتہ داری۔ دیکھیں، ہم سب یہاں اس آفس میں مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کاروبار صرف مشینوں، فائلوں اور اعداد و شمار سے نہیں چلتا، بلکہ یہ لوگوں سے چلتا ہے۔ لوگ ہی وہ طاقت ہے جو کسی بزنس کو اوپر بھی لے جاتے ہیں اور نیچے بھی۔ ایک لمحے کو وہ رکا، سب دل بھی ایک ساتھ رکے اور پھر کہنا شروع کیا، میرا ماننا ہے کہ اگر ہم اپنے کلائنٹس کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو وہ وعدہ ہمیں ہر حال میں پورا کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی نقصان بھی ہو جائے پھر بھی وہ وعدہ پورا ہونا چاہیے، کیونکہ پیسہ واپس آ سکتا ہے، لیکن اعتماد ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ ہال میں صرف اس کی آواز کی گونج رہی تھی کہ سوئی بھی گرتی تو آواز آتی۔ کاروبار میں سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ نہ گاڑیاں، نہ بنگلے، نہ اکاؤنٹ کا بیلنس۔ اصل دولت ہے لوگوں کا ہم پر یقین۔ اگر ہماری ٹیم ہم پر بھروسہ کرتی ہے، اگر ہمارے کلائنٹس ہم پر اعتماد کرتے ہیں، تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح وقت کی اہمیت کو کبھی نہ بھولیں۔ وقت پر دیا ہوا کام ہمارے پروفیشنلزم کو ظاہر کرتا ہے۔ جو انسان وقت کی قدر نہیں کرتا وہ کلائنٹس کے دل میں اپنی جگہ کھو دیتا ہے۔ اور ہاں، میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، کاروبار صرف لین دین نہیں ہے، بلکہ ایک رشتہ ہے۔ جب ہم اپنے گاہک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم اپنی ٹیم کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، تو یہ رشتے ہمیں ایسی کامیابی دلاتے ہیں جو صرف پیسہ کبھی نہیں دے سکتا۔ لہٰذا میرا پیغام یہ ہے کہ ہمیشہ سچائی سے کام کریں، اپنے وعدوں کو مضبوط رکھیں، ٹیم کے ہر فرد کی قدر کریں، اور سب سے بڑھ کر لوگوں کو صرف کلائنٹس نہ سمجھے بلکہ اپنا سرمایہ سمجھے، کیونکہ یاد رکھیں ایک مضبوط کاروبار صرف پیسوں پر نہیں بلکہ لوگوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کہہ کر خاموش ہوا تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس نے سب کی تعریف سر خم کر کے وصول کی۔ ہانی اس کو ستائشی نظروں سے دیکھتی رہی۔ کاش یہ میرا ہو جائے۔ بڑی خوش لگ رہی ہو۔ خوش کیوں نہ ہوں، آخر پر میں نے جس چیز کی چاہ کی وہ مجھے مل رہی ہے۔ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، وہ مسرور سے انداز میں بولا۔ بعض دفعہ کسی کی خوشی کسی اور کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ جاوید کو بلاؤ موسیٰ، اس نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد جاوید حاضر ہوا۔ جاوید، گھر کو اچھی طرح ڈیکوریٹ کرواؤ، کوئی بھی کمی نہیں رہنی چاہیے، پیسوں کی فکر نہیں کرنی، بس سب اچھے طریقے سے کروانا۔ وہ اسے ہدایت دے رہا تھا۔ جی سر۔ ویسے یار ایک بات تو بتا، لڑکی کے گھر والے مان کیسے گئے؟ انہوں نے تو تمہارا کام نہیں پوچھا تم کیا کرتے ہو، اور مجھے تو بھابھی دکھائی ہی نہیں تم نے۔ آخر میں وہ شکوہ کرتا بولا۔ مانی تو وہ بہت مشکل سے ہے، لیکن تمہارے بھائی کو کوئی منع نہیں کر سکتا، تم جانتے تو ہو، وہ فخریہ انداز میں بولا۔ اور رہی بات میری جان کی تو میں نے دیکھ لی ہے، کافی ہے، تمہارے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ سخت ہوا۔ ٹھیک ہے یار، میں تو ویسے ہی بول رہا تھا، وہ تو گڑبڑا ہی گیا۔ اب مجھے اپنے ہونے والی دلہن کے گھر جانے، بعد میں ملتے ہیں۔ حمزہ تو کچھ دن سے زلیخا کے سامنے بھی آنے سے کتراتا تھا۔ حمزہ تم مجھ سے نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ وہ اس کے سر پر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ شادی میری ہو رہی ہے اور شرمائے تم گھوم رہے ہو۔ حمزہ خاموشی رہا، نظریں اٹھاتا تو وہ شاید سمجھ جاتی کہ وہ کیوں چھپتا پھر رہا ہے۔ حمزہ میں تم سے بات کر رہی ہوں، کیا ہوا ہے؟ وہ اب اس کے ساتھ بیٹھ چکی تھی۔ کچھ نہیں، تو میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہے؟ مسئلہ کیا ہے آخر؟ زلیخا، وہ اتنی دھیمی آواز میں بولا کہ وہ مشکل زلیخا ہی سن پائی۔ چند لمحے دونوں کی نظریں ملی اور زلیخا سانس لینا بھول گئی۔ اتنے سال ساتھ رہنے کے باوجود وہ کبھی اس طرح سے اس کی نظروں میں نہیں دیکھ سکی تھی، اب دیکھ لیا تھا تو نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا تھا۔ زلیخا، حمزہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ جی، وہ مشکل بول پائی۔ مجھے تم سے پوچھنے کا موقع ملا ہے تو میں تم سے ایک ہی بات پوچھوں گا۔ اس نے دعا کی کہ کاش حمزہ کچھ نہ پوچھے، وہ اس کا یہ روح پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے کبھی محبت کیوں نہیں ہوئی زلیخا؟ یہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ آنسو سے بھیگ چکا تھا اور وہ زلیخا کے لیے وہاں سے اٹھنا مشکل بنا رہا تھا۔ حمزہ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کی تکلیف پر درد ہوا؟ تمہیں میری محبت کبھی محسوس نہیں ہوئی؟ وہ آج سب بولنا چاہتا تھا۔ تمہیں کبھی میں کیوں نظر نہیں آیا زلیخا؟ وہ بلک بلک کر اس کے گلے لگ کر رو رہا تھا۔ تم نے میرا دل مار دیا زلیخا، میں تمہارے بغیر کیا کروں گا اس دنیا میں؟ ویسے رو رہا تھا جیسے کوئی 3 سال کا بچہ اپنی پسندیدہ چیز نہ ملنے پر رو رہا ہو۔ حمزہ، وہ بس اتنا بول رہی تھی۔ کون سا انکشاف کہاں ہو رہا تھا اور کس وقت ہو رہا تھا؟ وہ آرام سے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور زلیخا کا ویٹ کر رہا تھا۔ آج اس نے زلیخا کو شاپنگ کے لیے لے کر جانا تھا۔ سفید کلر کی شلوار قمیض میں وہ بلا شبہ بہت ہینڈسم مرد لگ رہا تھا۔ آنٹی، زلیخا کو بلا دی؟ جی بیٹا، وہ تیار ہو کر آتی ہے۔ ہمدانی صاحب کدھر ہیں؟ اس نے انہیں گھر میں نہ دے کر پوچھا۔ دفتر گئے ہوئے، وہ شام تک آئیں گے۔ چند لمحے بعد زلیخا اور حمزہ دونوں ہال میں آئے۔ دونوں کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور بہرام نے یہ بہت شدت سے نوٹ کیا تھا۔ زلیخا نے ایک نظر بھی بہرام کو نہیں دیکھا، جبکہ بہرام کی نظریں اس کے اوپر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ زلیخا، جاؤ بہرام کے ساتھ شاپنگ کرنے، شام تک آ جانا۔ نصرت بیگم بولی۔ امی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ چڑی۔
بیٹا کوئی بات نہیں، چلی جاؤ، ٹھیک ہے، لیکن حمزہ بھی میرے ساتھ جائے گا۔ آپ کو تو پتہ ہے میں حمزہ کے بغیر کہیں نہیں جاتی۔ وہ بہرام کو مکمل اگنور کر کے بولی، نہیں میں نہیں جا سکتا، مجھے کچھ کام ہے، تم جاؤ۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا کیونکہ اگر وہ تھوڑی دیر اور بیٹھتا تو خود پر کنٹرول نہ کر پاتا۔ زلیخا نے لمبی سانس اندر کھینچ کر بہرام کے ساتھ باہر نکل گئی۔ کتنی عجیب بات ہے نا اللہ، جب سے میں نے ہوش سنبھالا مجھے اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا اور اسے میرے علاوہ سب کچھ نظر آتا رہا۔ وہ اب اللہ سے شکوہ کر رہا تھا اور اس کا شکوہ کرنا بندہ تھا۔ محبت ہر کسی کے لیے سرخ گلاب نہیں ہوتی، حمزہ کے لیے بھی نہیں تھی۔ اللہ جی یہ لاہور بڑی ظالم ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس نے ہر وہ چیز مجھ سے لے لی جس میں میری جان تھی۔ اللہ میں زلیخا کے بغیر کیا کروں گا، آپ ہی مجھے بتائیں، آپ نے کیوں اس کو مجھ سے لے لیا؟ وہ کسی اور کی کیسی ہو سکتی ہے؟ وہ میری نہیں رہی اللہ، اس کا دل کرچی کرچی ہوا تھا، سنبھلنا تو مشکل تھا۔ جس بچپن کی محبت کے پیچھے وہ بھاگ رہا تھا وہ تو سراب تھی۔ اب آ کر اسے پتہ چلا جب وہ نہ پیچھے کا رہا نہ آگے بڑھ پا رہا تھا، لیکن اللہ نے اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا یہ کون جانتا ہے بھلا۔ اس نے سر سجدے میں گرا دیا اور اونچی اونچی آوازوں سے رونے لگا، ٹوٹے دلوں سے کہہ دو ان کو سنبھالنے والا بس اللہ ہے۔ تو کیسے ڈریس لینا چاہتی ہیں آپ شادی کے لیے؟ اس نے بات کا آغاز کیا۔ میری بات سنیں، نہ تو مجھے آپ میں انٹرسٹ ہے اور نہ اس شادی کے جوڑے میں، تو آپ جو مرضی لیں مجھ سے مت پوچھیں۔ بہرام مسکرایا، مجھے تمہاری یہی عادت تو پسند ہے کہ اگلے کے منہ پر بولنا نہ ڈر ہو کر۔ واٹ ایور، اس نے دل میں کہا۔ تو آپ بھی یہ جان لیں مجھے آپ ذرا پسند نہیں آئے۔ بترکی بولی، اچھی بات ہے، نہیں پسند تو شادی کے بعد پسند آ جاؤں گا۔ وہ بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ خوش فہمی ہے آپ کی، وہ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں بولی۔ مجھے تمہارا یہ جنگلیوں کی طرح لڑنا بھی بے حد پسند ہے، ذرا احتیاط کیجیے گا کہیں زخمی ہی نہ ہو جائے۔ اس کی بات پر کہا لگا گیا جس پر زلیخا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ گاڑی سے اتر کر اس نے زلیخا کا بغیر کچھ کہے ہاتھ پکڑ لیا جس نے چھڑانا چاہا مگر بے سود۔ یہ ہاتھ اب ساری زندگی نہیں چھڑا پاؤ گی مائی ڈیئر لٹل وائف۔ وہ اسے ایک مال میں لے کر گیا تھا۔ مال کی روشنی میں چمکتا دمکتا سا ماحول تھا، ادھر ادھر لوگوں کے ہجوم، ہنسی مذاق کی آوازیں اور ہاتھوں میں خریداری کے تھیلے تھامے لوگ ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ بہرام نے زلیخا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا جیسے وہ کوئی ننھی سی بچی اور اگر ہاتھ چھوٹ گیا تو بھیڑ میں کھو جائے گی۔ وہ ایک دکان سے دوسری دکان میں جاتا، شو کیس میں رکھے کپڑوں کو دیکھتا اور بنا زیادہ سوچے سمجھے فوراً سیلز گرلز کو آواز دیتا، یہ والا پیک کر دو، ہاں یہ بھی، اور یہ ڈیزائن بھی دے دو۔ بہرام نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا جیسے وہ کوئی بچی اور ہاتھ چھوڑنے پر گم ہو جائے گی۔ زلیخا خاموشی کے ساتھ چلتی رہی، اس کی آنکھوں میں نہ کوئی چمک تھی نہ شوق، جیسے ہر چیز اس کے لیے بیمانی ہو، وہ بس بہرام کے ساتھ چل رہی تھی اور بہرام کو بھی شاید اندازہ تھا کہ وہ خوش نہیں ہے، مگر اس کے دل کو جو کپڑے بھا جاتے وہ زلیخا کے لیے خرید لیتا۔ آدھا گھنٹہ یوں ہی گزر گیا اور بہرام کے ہاتھ تھیلوں سے بھر گئے۔ آخرکار جب خریداری ختم ہوئی تو وہ دونوں فوڈ کورٹ کی طرف بڑھے۔ ایک میز پر بیٹھ کر بہرام نے سکون کا سانس لیا۔ اس نے پانی کا گلاس زلیخا کی طرف بڑھایا اور خود بات چیت شروع کر دی۔ تمہیں تھکن تو نہیں ہوئی؟ دیکھو میں نے سب کچھ تمہارے لیے خریدا، تمہیں اچھا لگا نا؟ زلیخا نے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا۔ جی، بہرام نے بات آگے بڑھائی، میں چاہتا ہوں تمہیں ہمیشہ اچھا لگے، تمہاری پسند کا سب کچھ ملے، تمہیں کبھی کمی نہ رہے۔ لیکن زلیخا کے لہجے میں وہی سرد مہری تھی، ہر سوال کا جواب بس ایک لفظ میں، ہر جملے پر ہلکی سی ہاں یا نہ۔ بہرام اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرتا مگر وہ نظریں چرا لیتی۔ مال کے شور شرابے میں بھی ان کے درمیان ایک خاموش دیوار کھڑی تھی۔ بہرام اسے توڑنے کی کوشش کرتا رہا اور زلیخا بے دلی سے اس کی باتوں کا جواب دیتی رہی۔ یہ خاموشی ایک دن ضرور پگھلے گی، بس مجھے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ بہرام جمعہ آنے میں بس ایک دن ہی باقی بچا تھا۔ بہرام کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی اور یہاں زلیخا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف حمزہ کا وہ روپ سوچ کر ہی تکلیف ہوتی تھی اسے، آخر وہ کیوں سمجھ نہ سکی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر حمزہ کی تلاش میں باہر نکلی، سارے گھر میں دیکھ لیا وہ کہیں نہیں تھا۔ یہ کہاں چلا گیا؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ امی حمزہ کہاں ہے؟ اس نے کچن میں کام کرتے ہی نصرت بیگم سے پوچھا۔ پتہ نہیں بیٹا، صبح ہوتے ہی نکل گیا تھا، کہہ رہا تھا ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ وہ واپس اپنے روم میں آ گئی کہ اچانک فون پر کال آنے لگی۔ حمزہ کہاں ہو تم؟ اس نے فون اٹھاتے ساتھ پوچھا تھا۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب زلیخا۔ وہ کیسے اسے بتاتی کہ وہ خوفزدہ تھی اس رات کے واقعے کے بعد سے کہیں حمزہ کچھ کر نہ لے۔ بدتمیز ہو گئے تم اچانک سے ہی۔ جی شکریہ جناب آپ کا۔ حمزہ کیا کام ہے اب؟ حمزہ تم ایسے اپنے آپ کو تکلیف مت دو پلیز۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ میں کیا کر رہا ہوں زلیخا؟ میرے بس میں کچھ رہا ہی نہیں، تم لوگوں نے مجھے گھر کے فرد سے اچانک باہر والا کر دیا۔ میں کیا کروں، میری تو دنیا ویران ہو گئی ہے، یہ ویرانی میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی۔ چپ کر جاؤ حمزہ اور مجھے یہ بتاؤ تم کہاں ہو؟ اتنی دکھی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ میں جا رہا ہوں۔ کہاں اور کیوں؟ فوراً سے پوچھا گیا تھا۔ کیوں کا جواب شاید تمہیں پتہ ہے، میں اسلام آباد جا رہا ہوں۔ اس نے گویا بم پھوڑا۔ حمزہ تم؟ وہ کچھ کہتے کہ حمزہ بول پڑا۔ زلیخا میں تمہارے نکاح میں شامل نہیں ہو سکتا، مجھ سے وہ قربانی مت مانگو جو مجھے اپنی جان دے کر چکانی پڑے۔ میری دعا ہے تم بہرام کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو۔ اپنے محبوب کو کسی اور کے ساتھ خوش رہنے کی دعا دینا کتنا اذیت بھرا تھا، کاش کوئی حمزہ سے پوچھتا۔
وہ کچھ کہتی کہ حمزہ کال کاٹ چکا تھا. آج زلیخا نے اپنا سب سے بہترین ساتھی کھو دیا تھا. آج اس کا بازو ٹوٹ کر گر چکا تھا. اس کو دلاسا دینے والا کندھا آج دور ہو گیا تھا. میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ بہت غلط کیا. نصرت اور اپنے بیٹے کے ساتھ بھی. وہ کمرے میں پریشان سے ٹہل رہے تھے. حمزہ اچانک سے اسلام آباد چلا گیا بغیر بتائے. انہوں نے بتایا وہ زلیخا سے بہت محبت کرتا ہے. نصرت ہم نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا. اسلام آباد کی سڑکیں بہت خاموش تھی جیسے وہ بھی حمزہ کے ساتھ اس کے ٹوٹے دل کا سوگ منا رہی ہوں. وہ جب رات کے صبح 5 بجے اسلام آباد پہنچا تھا اس نے ہوٹل کا ایک روم بک کیا اور پھر اس کمرے میں بند ہو گیا. جانے اب کتنے دن اس نے بند رہنا تھا. ہاں آج تم آفس کیوں نہیں آئی؟ عائشہ نے پوچھا. بس یار دل نہیں تھا اور ابھی میں باہر جا رہی ہوں تو آ کر تم سے بات کرتی ہوں. تقریباً 3 بجے وہ کھانا کھانے ہوٹل پہنچی. آرام سے کھانا کھانے کے بعد وہ چہل قدمی کے لیے ساتھ والے پارک میں چلی گئی. ایکسکیوز می. کوئی جواب نہ آنے پر اس نے پھر پکارا. ہیلو مسٹر. اس نے اس کا بازو ہلایا جو ایک بینچ پر بازو آنکھوں پر رکھ کر لیٹا ہوا تھا. جی کہیے. آپ کا فون نیچے گرا ہوا تھا. میں جانتا ہوں. تلخی سے جواب دیا گیا. اوکے میں نے اس لیے بتا دیا کہ شاید آپ کو پتہ نہیں اور گم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے محترمہ دماغ کیوں خراب کر رہی ہیں اب آپ. جائیے یہاں سے. او ہیلو مسٹر. بولنے کی تمیز نہیں ہے. میں نے تو مدد کی آپ کی اور آپ ہے کہ مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہے ہیں. نہیں بی بی میرا ٹیسٹ ابھی اتنا برا نہیں ہوا کہ آپ کو کھاؤں. عجیب پاگل آدمی ہیں آپ. ہانی کا دل کیا کہ وہ اس کا سر پھاڑ دے. جاؤ یہاں سے. وہ چلایا اور چلاتے چلاتے رونے لگا. کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ پریشان ہو گئی. یہ پانی پیے آپ. ہانی نے بوتل آگے بڑھائی جو حمزہ نے خاموشی سے پکڑ لی. وہ ایک سانس میں پوری پانی کی بوتل خالی کر گیا. شکریہ. ہانی اس کے منہ سے یہ شکریہ کا لفظ سن کر حیران ہوئی پھر ہنس دی. کوئی بات نہیں. وہ جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ سوری میں نے جو آپ سے بدتمیزی کی. دراصل میں بہت پریشان تھا تو آپ پر غصہ نکل گیا. کوئی بات نہیں اپنا خیال رکھیں. یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی. بہرام بلیک کلر کی شیروانی پہنے آئینے کے سامنے کھڑا تھا. واہ یار تو آفت لگ رہا ہے. موسیٰ نے اسے تیار دیکھ کر دل سے تعریف کی. آج پتہ نہیں کیوں کتنی لڑکیوں کے دل ٹوٹیں گے. وہ افسوس سے بولا. ہاں بس ٹائم ضائع نہ کرو. جلدی کرو نکلنا بھی ہے. موسیٰ نے سفید کلر کی شلوار قمیض پہنی تھی. اب وہ دونوں گھر سے نکل چکے تھے. زلیخا لال جوڑے میں بہت ہی حسین لگ رہی تھی کہ کوئی دیکھ بھی لے اسے تو دیکھتا ہی رہ جائے. آنکھوں میں آئی نمی کو وہ بار بار صاف کرتی. حمزہ تم کیوں چلے گئے ہو؟ وہ اداس تھی. حمزہ کے بغیر وہ ہر جگہ اداس ہی ہوتی تھی. ماشاءاللہ بیٹا بہت پیاری لگ رہی ہو. حمدانی صاحب اور نصرت بیگم کمرے میں آ کر اسے دیکھتے ہوئے بولے. چلو بیٹا بہرام آ گیا. تھوڑی دیر بعد ان کا نکاح پڑھوا دیا گیا تھا. وہ زلیخا حمدانی سے زلیخا بہرام بن چکی تھی. اسے اپنی زندگی سے نفرت ہوئی. سب آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے. شام ہوتے بہرام نے کہا اب ہمیں چلنا چاہیے. اسے اٹھتا دے کر موسیٰ بھی کھڑا ہو گیا. بہرام میری بیٹی کا خیال رکھنا. حمدانی صاحب بولے. آپ فکر نہ کریں انکل. اس نے اسے تسلی دی. زلیخا کو بہرام کی گاڑی میں بٹھایا گیا تھا. ساتھ ہی بہرام بھی بیٹھ گیا. موسیٰ دوسری گاڑی میں بیٹھ کر نکل چکا تھا. اب گاڑی سڑک پر تیزی سے رواں دواں تھی. زلیخا بہرام بننے کا شکریہ. اس نے بات کا آغاز کیا. زلیخا کچھ نہیں بولی. اسے ساتھ بیٹھے شخص سے نفرت ہو رہی تھی. کاش وہ کچھ کر پاتی. بہرام بھی اسے خاموش دیکھ کر خاموش ہو گیا. باقی سارا راستہ خاموشی میں کٹا. آدھے گھنٹے کے بعد وہ بہرام ہاؤس کے باہر کھڑے تھے. بہرام گاڑی سے اترا. دوسری سائڈ سے آ کر زلیخا کا دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالا. ویلکم ٹو مائی ہاؤس مائی لٹل وائف. اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اندر جانے لگا. کمرہ نہایت نفیس طریقے سے سجا ہوا تھا. زلیخا کمرے میں بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی جبکہ بہرام اندر نہیں آیا. بہت بہت مبارک ہو میرے دوست. موسیٰ بہرام کے گلے لگ کر بولا. شکریہ. اب تم بھی سو جاؤ جا کر. تھک گئے ہوگے. بہرام نے موسیٰ سے کہا میں جانے ہی لگا ہوں. تم جاؤ اندر بھابھی کے پاس. وہ بور ہی ہو رہی ہوں گی. موسیٰ کہہ کر کچن کی جانب بڑھ گیا. زلیخا تکیے پر ہیڈ ڈاؤن کیے بیٹھی تھی کہ بہرام اندر آیا. اس نے بہرام کے آنے پر بھی سر نہیں اٹھایا. بہرام کھنکارا لیکن دوسری طرف کوئی ہلچل نہ ہو. زلیخا. اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا. وہ ہڑبڑا کر اٹھی. مجھے ہاتھ مت لگائیں. اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا. لٹل وائف اب تو میرے پاس حق ہے تمہیں چھونے کا. تم مجھے روک نہیں سکتی. وہ اپنی شیروانی اتارے ہوئے بولا. اچھا سب باتیں چھوڑو. یہ تمہاری منہ دکھائی. وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا. بہرام نے مخملی ڈبی کھول کر اس کے اندر سے ڈائمنڈ رنگ نکال کر زلیخا کے ہاتھ میں پہنائی اور ہاتھ کو ہولے سے ہونٹوں کے ساتھ لگایا. میں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں زلیخا. وہ اس کے مزید پاس آ کر بولا جس کی وجہ سے زلیخا تھوڑا دور ہٹی. اب تم دور نہیں جا سکتی مجھ سے. اس نے اس کے گرد بازوؤں کی دیوار حائل کی. وہ ایسے کیسے شادی کر سکتا ہے ماما؟ وہ کسی معصوم لڑکی کی زندگی دوسری برباد کرنے کا کیسے سوچ سکتا ہے؟ یا اس کے سینے میں دل نہیں ہے؟ وہ اس خبر سے بہت پریشان تھا. کیا کہہ سکتے ہیں بیٹا. اس کی لائف ہے. اس کی مرضی ہے. مجھے تو وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. کاش وہ ان غلط کاموں میں نہ پڑا ہوتا. انہوں نے افسوس سے کہا. ماما میں اب کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گا. میں زلیخا کو دوسری اینا بننے نہیں دوں گا. تو کیا وہ تمہیں اینا کی طرح لگ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ اسے پسند کرتی ہو. نائلہ نے سوچ کر کہا. ماما آپ بھی جانتی ہیں اپنے ستیلے بیٹے کو اور میں بھی جانتا ہوں. تو آپ اس قسم کی باتیں مت کریں. مجھے یقین ہے اس نے زلیخا کے گھر والوں کو دھمکا کر شادی کی ہوگی.
مجھے لاہور جانا ہی پڑے گا، یوسف نے سوچ کر کہا تھا۔ تمہیں ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، تم دونوں بھائیوں میں ذرا بھی نہیں لگتی، میں نہیں چاہتی کہ پھر سے کوئی مسئلہ ہو۔ اس کی زندگی ہے، اسے کرنے دو جو وہ کر رہا ہے۔ ماما، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آپ بھول گئی کہ اگر تم کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روک نہیں سکتے تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں تو دل میں برا جانو۔ یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، اور ماما میرے میں اتنی ہمت ہے کہ میں اسے ہاتھ سے روک سکوں، اور میں یہ ضرور کروں گا، ورنہ میرا ضمیر مجھے چین نہیں لینے دے گا۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے بیٹا۔ اگلی صبح بہت بے دلی سے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی تو بہرام ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا۔ کیسی ہو مائی لٹل وائف؟ کیسی لگ رہی ہوں؟ جواب کے بجائے الٹا سوال کیا گیا تھا۔ لگ تو بہت حسین رہی ہو کہ… اس نے قریب ہو کر زلیخا کو ناک کے ساتھ لگایا۔ دور ہٹیں، وہ تھوڑا سا پیچھے ہوئی۔ نہ مائی لٹل وائف، مجھے دور جانے کا نہیں کہا کرو۔ بار بار تمہارا یہ رویہ برداشت نہیں کروں گا میں۔ اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ تو کیا کریں گے آپ؟ وہ بھی مقابلے پر آئی۔ میں جو کروں گا تم وہ سوچ بھی نہیں سکتی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ زلیخا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی، لیکن وہ مضبوط بنی رہی۔ میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں، ڈرنا چاہیے بھی نہیں، بس محتاط رہنا نیکسٹ ٹائم اس لفظ سے، اور دوبارہ مجھے خود سے دور مت کرنا۔ اس کے بال سے ہلاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی ناشتے کے لیے باہر آئی تو موسیٰ کی یکدم اس پر نظر پڑی اور وہ اگلا سانس لینا بھول گیا۔ اینجل، لب آہستہ سے ہلے، دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، لیکن وہ خود کو سنبھال گیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ٹیبل کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس سے ملو، یہ میرا دوست ہے موسیٰ۔ بہرام نے موسیٰ کا تعارف کروایا۔ آپ تو وہی ہیں نا جو ہاسپٹل میں تھے؟ اس کی بات پر حیرانی سے بہرام نے موسیٰ کو دیکھا۔ ارے واہ، تو آپ کو میں یاد ہوں؟ وہ مشکل مسکرایا۔ ہاں یاد ہے، آخر میں نے آپ کی جان بچائی تھی۔ وہ کافی کا گھونٹ لیتی بولی۔ بالکل اینجل، تم دونوں ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہو؟ سوال پوچھتے ہوئے موسیٰ کی باتیں یاد آئی۔ وہ میری ہمدرد تھے، وہ نہ ہوتے تو شاید میں زندہ نہ ہوتا۔ میں نے ان کو خون دیا تھا، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اچھا، چلو اٹھو، ناشتہ ہو گیا تو میرے ساتھ کمرے میں آؤ، بہرام نے زلیخا کو بولا۔ ابھی میں ناشتہ کر رہی ہوں، میں نے کہا نا اٹھو تو مطلب اٹھو۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر پہلے حیران ہوئی، پھر اٹھ گئی۔ موسیٰ جانتا تھا وہ کیا کرے گا۔ یا اللہ مدد کرنا اینجل کی، اس نے دل میں دعا کی۔ کتنے یار ہیں تمہارے؟ وہ چلایا۔ زلیخا کا چہرہ سفید اور آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھی۔ چند لمحے تو اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا کہ اس نے کیا سنا۔ جی میں نے بکواس کیا، آخر کتنے یار ہیں تمہارے بے شرم عورت؟ وہ اپنی زبان سے اپنا ضرب دکھا رہا تھا کہ وہ کتنا گھٹ گیا۔ یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ وہ حمزہ تمہارا کزن، اسے بھی تم نے اپنے جال میں پھنسایا ہوا تھا، اور اب یہ منہ… آگے وہ کچھ بولتا کہ زلیخا نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو ایسے گھٹیا بات سوچتے ہوئے بھی۔ آپ میرے کردار پر بات کر رہے ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے آنسو گال میں بہنے لگے۔ بہرام چند منٹ شوق سے زلیخا کو دیکھتا رہا، پھر فوراً باہر نکل گیا۔ یا اللہ، وہ نیچے بیٹھ گئی اور سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ یہ کیا ہو گیا اللہ، میں غلط ہاتھوں میں آ گئی۔ وہ آگے کا سوچ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ اب دوبارہ تم مجھے زلیخا کے آس پاس پہ نظر آئے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ پورے محل میں اس کی آواز گونج رہی تھی اور سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ وہ میری اینجل ہے، تم مجھے اس سے دور نہیں کر سکتے۔ موسیٰ بھی چلایا۔ تمہاری اینجل اب ایک شادی شدہ عورت ہے، اور تم نہیں چاہو گے کہ میں تمہاری اینجل کے پر کاٹ دوں، ہے نا؟ تو جو میں نے کہا ہے وہ سنو۔ آج کے بعد تم مجھے زلیخا کے پاس بھی نظر آئے تو آگے تم جانتے ہو۔ موسیٰ بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، بولا کچھ نہیں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ لاہور۔ لیکن کیوں؟ وہ فکر مند ہوئی۔ کیونکہ وہاں کسی کو میری ضرورت ہے۔ اور یہاں؟ وہ اداسی سے بولی۔ کمپنی میں نے ارسلان سے کہہ دیا ہے کہ وہ سنبھالے گا، میرا جانا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور ہانی بس اسے دیکھتی رہی۔ 5 دن ہو گئے ہیں زلیخا سے دور ہوئے، لیکن آج بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے پاس ہے۔ میں کیا کروں اللہ؟ وہ میرے ذہن سے نکلتی کیوں نہیں ہے؟ وہ خود سے باتیں کر رہا تھا کہ فون کی بیل بجی۔ 20 مسڈ کال زلیخا کی۔ اس نے جلدی سے زلیخا کو کال کی، دل ہنوز دھڑک رہا تھا۔ ہیلو زلیخا، کیا ہوا تمہاری اتنی مسڈ کالز؟ دوسری طرف بس رونے کی آواز آتی رہی۔ زلیخا بتاؤ کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ حمزہ پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ، بہرام اچھا نہیں ہے، اس نے روتے روتے بتایا۔ ہوا کیا ہے؟ اور رونا بند کرو، آرام سے مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ تم بس آ جاؤ، بہرام نے میرے پر… وہ بولتی کہ کس سے بات کر رہی ہو؟ بہرام کمرے میں آ کر پوچھنے لگا۔ کسی سے نہیں۔ حمزہ کو ان کی آواز سنائی دی۔ زلیخا، میں نے جو صبح تم سے کہا اس کے لیے سوری۔ آنکھوں میں کہیں بھی شرمندگی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ معافی مانگ رہا تھا۔ میں آپ کو اس بات کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ سختی سے بولی۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اسی لیے غصہ آ گیا۔ میں تمہارے ساتھ کسی کو برداشت بھی نہیں کر سکتا، پلیز سمجھو۔ بہرام اس کا ہاتھ پکڑنے لگا تو وہ پیچھے ہو گئی۔ تھوکتی ہوں میں ایسی محبت پر، نہ مجھے آپ کی محبت چاہیے نہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ میں نے کہا نا سوری۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا اور اس کے بال پکڑ لیے۔ وہ درد سے کراہی آنسو بہہ نکلے۔ اسے زیادہ حمزہ سے سنا نہ گیا تو اس نے کال کاٹ دی اور ایک فیصلہ کر کے وہاں سے اٹھ گیا۔ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ بہرام نے اپنے ہاتھ کی گرفت لوز کر لی۔
माई लिटिल वाइफ, मुझे तंग मत करो वरना तुम्हारे लिए नुकसान है। अब जल्दी से तैयार हो जा, फिर हम कहीं बाहर चलते हैं। उसके बाल ठीक करता बोला। जिंदगी ने उसे कहाँ फंसा दिया था, ये उसे अब समझ आ रहा था, और आगे जिंदगी कितनी भयानक होने वाली थी शायद ही उसे अंदाजा हो। मेरे दिल बहुत घबरा रहे हैं हमदानी, रिलैक्स करो, सब ठीक होगा। अगर वो कॉल नहीं उठाती ना तो हम उसके घर चले जाएंगे, बस तुम हौसला करो, मैं कॉल करता हूँ। बेल जा रही है, उन्होंने बताया। थोड़ी देर बाद कॉल उठा ली गई थी। कहाँ हो बेटा, तुम्हारी माँ परेशान हो रही थी, सुबह से तुम्हें कॉल कर रहे हैं। मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? वो माँ मुश्किल आंसू रोक कर बोली। मैं भी ठीक हूँ बेटा, कि अपनी अम्मी से बात करो। उन्होंने फ़ोन नुसरत की तरफ बढ़ाया। हेलो जुलेखा, बेटा कैसी हो? अम्मी मैं ठीक हूँ, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस दिल घबरा रहा था। तुम बताओ तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ है? हेलो अम्मी, सिग्नल नहीं आ रहे। वो फ़ोन कान से दूर करके बोले, फिर फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद वो ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगी थी। अम्मी मैं कैसे बताऊँ आपको, आपकी बेटी बहुत मुश्किल में है। वो दिल पर हाथ रखकर बोली। क्यों रो रही हो माई लिटिल वाइफ? उसने कमरे में आते साथ पूछा। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। बहराम ने उसके बाल कान के पीछे किए। जुलेखा ने उसे आंखें फेर ली जो बहराम ने बहुत शिद्दत से नोट की। क्यों ऐसे करती हो? क्यों मेरे गुस्से को दावत देती हो? मैं बिल्कुल तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता जी, लेकिन तुम मुझे मजबूर करती हो। जी? उसने आंखें उठाकर बहराम को देखा। जी लिटिल वाइफ, मैंने तुम्हारा नाम जी रखा है, और बस मेरा हक है तुम्हें जी पुकारने का, बस मेरा। वो उसके बालों में गुम होता बोल रहा था। बहराम, उसने उसे दूर करना चाहा। श्श, बस चुप। अब मैं कोई लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता, और मुझे डिस्टर्ब मत करो। अब वो उसकी गर्दन पर नरमी से होंठ रख रहा था। क्या था ये शख्स, एक मिनट में सर पर बिठाने वाला और अगले ही मिनट ज़मीन पर गिराने वाला। हमजा उसको बेंच पर बैठा देखकर वहीं रुक गया। उसने सर ऊपर नहीं उठाया। हेलो मैडम, क्या हुआ है? ऐसे क्यों बैठी हो? और वो उसके पास आकर बैठ गया। जाने क्यों वो लड़की उसको अपनी जैसी लगी थी। उस दिन तो बहुत कैंची की तरह ज़बान चला रही थी, आज क्या हुआ? मुझे अकेला छोड़ दो। हानि ने गीला चेहरा उठाकर उसको देखा। वो एकदम नर्म पड़ा। क्या हुआ है? वो जा रहा है, और मैं उसे रोक भी नहीं सकती। ये कहते हुए वो मज़ीद रोने लगी। कौन जा रहा है? यूसुफ। इस एक नाम पर हमजा की दुनिया वीरान हो गई थी। चेहरा एकदम से हुआ, लेकिन वो खामोश रहा। तो तुम भी उसकी ज़िंदगी से चली जाओ, उसने मज़ेदार मशवरा दिया। मैं उसकी ज़िंदगी में हूँ ही नहीं, तो फिर तुम्हें भी नॉर्मल तरीके से उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए। वैसे तुम्हारा नाम? उसे याद आया तो उसने पूछा। मैं नॉर्मल नहीं हूँ। क्यों, तुम्हारे सर पर क्या सींग लगे हुए? मैं नॉर्मल नहीं हूँ। हानि ने उसकी आंखों में देखा। जिसे इश्क हो जाए वो नॉर्मल कैसे हो सकता है? तुम्हारा नाम क्या है? हमजा ने फिर पूछा। उम्मे हानि। मेरा नाम हमजा, और मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। मेरा नाम हमजा, और मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। इश्क में हारा हुआ, लेकिन देखो मैंने उसे अपनी कमज़ोरी बनने नहीं दिया। तुम भी ये कर सकती हो। माना कि तुम्हें बहुत मोहब्बत रही होगी उस शख्स से, लेकिन उस शख्स से भी पहले तुम्हारे लिए पहले नंबर पर अपनी ज़ात होनी चाहिए, और तुम्हारा दिल इतना तो सख्त होना चाहिए कि अगर मोहब्बत ना मिले तो वहाँ से दिल को उठा लो। अपने दिल को जानबूझकर उस रास्ते पर मत घसीटो जो रास्ता उसका है ही नहीं। तुम कितना प्यारा बोलते हो, लेकिन एकदम फजूल। वो उसके बात पर कह कहा लगा कर हंसा। फजूल बोलता हूँ, लेकिन मैं बंदा फजूल नहीं हूँ। अपना ख्याल रखना, चलता हूँ, और उम्मीद है अब अगर कभी तुम मुझे मिलो तो रोती हुई ना मिलो। क्योंकि वो पल भर को रुका। क्योंकि क्या? हानि ने तजस्सुस से पूछा। क्योंकि बहुत फनी लगती है। वो उसकी नाक पर चुटकी काटता हुआ बोला। क्या? जब तक उसकी समझ में आया वो जा चुका था। वो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। खड़ूस, मैं दोबारा इस खड़ूस से ज़रूर मिलना चाहूँगी। उसने दिल में सोचा। बेटा तुम लोगों की परवाह किए बगैर वहाँ जाओ, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। वो बुजुर्ग यूसुफ के पास बैठे कह रहे थे। मैं नहीं जानता कि इतने सालों बाद उससे मिलकर मैं उसे क्या कहूँ। बेशक सौतेला, लेकिन वो है तो मेरा भाई ना, और मैंने उसे हमेशा अपना भाई माना है। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, जैसे वो हर दफ़ा करता आया है। जी ज़रूर, मैं कल ही लाहौर के लिए निकल जाऊँगा। तुम्हें पता है कि तुम एक साइको इंसान हो जिसे बस लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना आता है। वो चीख रही थी। जी मैं चाहता हूँ कि हम हैप्पी कपल की तरह रहें। तुम बस मेरी बात माना करो तो हमारा रिश्ता बहुत आगे तक जा सकता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? तुम मुझे कैद करके नहीं रख सकते। जी मुझे मजबूर मत करो प्लीज़। तुम यहाँ से अब कभी भी कहीं नहीं जा सकती थी। जितना जल्दी समझ लो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। वो उसे हक करता हुआ बोला। और मुझे खुद से दूर भी मत किया करो। चलो मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, दोनों मिलकर खाते हैं। उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर ले आया। ये लो खाओ। वो खाना खाने के बाद उसे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खिला रहा था। ये बहराम है, खाओ, बातें बाद में करना। उसने चम्मच उसके मुंह के पास की, जो उसने बगैर मजामत किए खा ली। गुड गर्ल। चलो अब तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर चलते हैं। अच्छा, वो क्या कि जैसे ही उठी उसे एकदम चक्कर आया और वो गिर गई। जी क्या हुआ है? जी उसके ऊपर झुका उसको जगाने की कोशिश कर रहा था। वो मुश्किल सांस ले रही थी। जी आंखें मत बंद करना प्लीज़। क्या हुआ इसे? वो दौड़ता हुआ उसके पास आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने गुस्से से हमजा की तरफ देखा। सुलेखा क्या क्या किया तुमने इसके साथ? वो उसे बाहों में उठाता हुआ खड़ा हुआ कि उसकी नज़र बेड पर पड़ी, आइसक्रीम पर पड़ी। इसको स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। बहराम तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला क्या? लेकिन
جلدی سے ایمبولینس کو کال کرو ورنہ یہ مر جائے گی۔ بہرام کی سانس اکھڑنے لگی، وہ فوراً باہر بھاگا اور ایمبولینس کو کال کرنے لگا۔ حمزہ بھی زلیخا کو باہر لے آیا۔ تھوڑی دیر بعد ایمبولینس آ چکی تھی اور وہ زلیخا کو ہاسپٹل لے کر چلے گئے تھے۔ ہسپتال کے باہر کا ماحول بھاری سا تھا۔ زلیخا کے ماں باپ تیز قدموں سے اندر آئے، ان کے چہروں پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ باہر راہداری میں بہرام اور حمزہ بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ کیا ہوا اسے؟ زلیخا کے والد نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ حمزہ نے آہستہ آواز میں کہا، انکل اس نے اسٹرابیری کھا لی تھی۔ زلیخا کی ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لی اور آہ بھر کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے والد نے غصے اور دکھ میں کہا، میں نے بہت بڑی غلطی کی اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر کے بہرام کی آنکھوں میں لمحے بھر کو شرمندگی جھلکی مگر فوراً نظریں چرا لی۔ میں نہیں جانتا تھا اس کو اسٹرابیری سے الرجی ہے۔ حمزہ نے زلیخا کے والد کے قریب ہو کر پورے اعتماد لہجے میں کہا، انکل آپ فکر نہ کریں، میں جان کے اس کا اصل چہرہ، انشاءاللہ بہت جلد زلیخا اس کے چنگل سے آزاد ہو جائے گی۔ یہ سن کر زلیخا کے والد کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، مگر دل میں امید کی ایک ننھی کرن جاگ اٹھی۔ اب کیسی ہے ڈاکٹر میری بیٹی؟ نصرت نے ڈاکٹر کو باہر آتا دے کر پوچھا۔ فکر نہ کریں آپ، اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ شکر ہے یا اللہ تیرا۔ وہ جلدی سے کمرے میں گئی، وہ آنکھیں کھولے لیٹی ہوئی تھی۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ درد تو نہیں ہو رہا کہیں؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر پوچھا۔ جی امی میں ٹھیک ہوں۔ بیٹا اب تم ہمارے ساتھ گھر چلو۔ حمدانی صاحب بھی اندر آئے تھے۔ نہیں بابا، میں بہرام کے ساتھ جانا چاہتی ہوں اور آپ لوگ بہرام کو کچھ مت کہیں، وہ میری الرجی کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اس نے بہرام کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ لیکن بیٹا تم اس کے ساتھ خوش نہیں ہو، ہم جانتے ہیں۔ زلیخا تم ایسے کیوں بول رہی ہو؟ کیا اس شخص نے تمہیں ڈرایا ہے؟ حمزہ بولا۔ نہیں حمزہ، وہ میرے شوہر ہیں اور میں ان کے ساتھ خوش ہوں۔ بہرام کی جھکی گردن فخر سے بلند ہو چکی تھی، البتہ گلے میں گلٹی ابھری۔ میں نے اس کے ساتھ اتنا غلط کیا، مگر یہ میرا ساتھ کیوں دے رہی ہے؟ کیوں؟ تھوڑی دیر بعد وہ سب سے مل کر گھر جانے کے لیے اٹھی۔ آپ لوگ فکر مت کریں، میں اور بہرام جلدی آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ حمزہ اس کا اچانک یہ رویہ دیکھ کر حیران تھا، کہیں کچھ تو غلط ہے، لیکن کیا؟ وہ ضرور پتہ لگائے گا۔ زی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھ گیا، وہ بھی خاموشی سے بیٹھی رہی۔ زی تم نے آج میرا ساتھ کیوں دیا؟ کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں۔ شوہر تو ہوں، لیکن تم مجھ سے محبت تو نہیں کرتی نا؟ وہ جانے کیا پوچھنا چاہ رہا تھا، محبت کا پتہ نہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ واقعی وہ بے یقین تھا۔ ہاں زی، آئی لو یو سو مچ۔ اس کے گال کو ہونٹوں سے چھوتا ہوا بولا۔ میں اب تمہارے ساتھ بہت پیار سے رہوں گا، جتنے تمہیں تکلیف دی ہے نا اسے زیادہ محبت دوں گا۔ زی بس تم میرے ساتھ رہنا۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے دیوانہ بول رہا تھا۔ تمہاری جدائی میں برداشت نہیں کر سکوں گا زی، مجھے چھوڑ کر کبھی مت جانا۔ وہ اسے گلے لگا چکا تھا۔ نہیں جاؤں گی۔ وہ اس کو ایک اور موقع دینا چاہتی تھی، اس سے لاکھ اختلاف سے، لیکن وہ اس کا شوہر تھا اور وہ طلاق کا داغ اپنے ماتھے پر لگوانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس شادی کو ایک اور موقع ضرور دے گی۔ زی تمہیں درد تو نہیں ہو رہا نا؟ نہیں۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کافی بنا کر لاتا ہوں۔ اوکے۔ وہ کافی بنانے چلا گیا۔ واہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، بہرام خان زادہ اپنی بیوی کے لیے کافی بنا رہا ہے۔ بکو مت۔ اچھی بات ہے، رن ملی تو ہونا ہی چاہیے، اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ بالکل، اور جس کی بیوی اتنی اچھی ہو تو اس کے لیے پیروں میں جھکنا کوئی بری بات نہیں، کہہ کر وہ وہاں سے کافی لے کر چلا گیا۔ شکر ہے اسے بھی عقل آئی، موسیٰ گنگنانے لگا۔ وہ دونوں بیٹھ کر کافی پی رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے زی، بہرام نے اسے پیچھے سے حق کیا ہوا تھا، میری زندگی میں پہلے ایسا کوئی انسان نہیں تھا جس کے لیے میں کافی بناؤں، جس کا میں خیال رکھوں، لیکن اب ہے۔ اور کون ہے وہ؟ آنکھوں میں چمک لیے وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ میری زی ہے، صرف اور صرف میری زی، اس کی گردن پر سر رکھتا بولا۔ وہ بھی اس کی بات پر دل کھول کر مسکرا دی۔ میں نے اسے موقع دے کر کچھ غلط نہیں کیا، نہ مطمئن ہوئی۔ وہ لاہور کے لیے نکل چکا تھا، سالوں پہلے کی ملاقات کچھ خوشگوار نہیں تھی، اور اب کی ملاقات کیسی ہوگی کسے پتا تھا۔ وہ اگلے دن صبح لاہور پہنچ چکا تھا۔ بہرام کو کال کی، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ جلدی کرو جانا، اٹھ جاؤ، ناشتہ ریڈی ہے۔ وہ زلیخا کے سر پر کھڑا اسے جگا رہا تھا، جو کہ ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کتنی گہری نیند ہے تمہاری؟ اب اگر تم نہ جاگے تو مجھے دوسرے طریقے سے جگانا پڑے گا۔ اس کے اوپر جھکنے لگا تھا کہ زلیخا فوراً اٹھی۔ وہ اس کی اس حرکت پر کہا نہ روک سکا۔ ارے واہ، اتنی جلدی اٹھ گئی، ابھی تو میں جگانے والا تھا۔ تم اتنا بلش کیوں کر رہی ہو زی؟ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ زلیخا کو اسے نظریں ملانے میں بھی مشکل ہو رہی تھی۔ بتاؤ نا میری جان، اور تم اتنا شرما کیوں رہی ہو؟ ایسا کیا ہو گیا رات میں؟ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ بہرام مجھے جانے دے، بھوک لگ رہی ہے، وہ اپنا بازو چھڑاتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے جانے دے رہا ہوں، بس تمہاری بھوک کی وجہ سے، اب رات میں بتاؤں گا تمہیں۔ جیسے ہی بہرام نے اس کا بازو چھوڑا، وہ واش روم میں گھس گئی۔ سر، وہ کوئی آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، جاوید اسے اطلاع دے رہا تھا۔ اتنے صبح کون آ گیا؟ وہ بیزار ہوا۔ یوسف یزدان۔ بہرام کا یہ نام سن کر ہی منہ میں کڑواہٹ گھل گئی۔ یہ کیوں آیا؟ چلو مل کر دیکھتے ہیں۔ وہ بیڈ روم سے باہر چلا گیا۔ لانگ ٹائم یوسف۔ بہرام نے یوسف کو دیکھ کر بولا۔ کیسے آنا ہوا؟ السلام علیکم۔ یوسف نے پہلے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ ذرا بھی شرمندہ نہ ہوا۔
کہو کیسے آنا ہوا؟ کیوں، میں ویسے نہیں آ سکتا کیا؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے بیچ کوئی ایسا تعلق ہے کہ تم مجھ سے اس طرح کا سوال پوچھو۔ میں سنجیدہ ہوا۔ سنا تم نے شادی کر لی ہے؟ اچھا تو یہ بات ہے، اس لیے تم یہاں آ گئے ہو۔ مجھے سمجھ چکا تھا۔ بالکل میرے بھائی، کیا مجھے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہنا چاہیے تھا؟ بہرام کچھ بولتا کہ زلیخا باہر آ گئی۔ کون آیا بہرام؟ وہ یوسف کو دیکھ کر بولی۔ یہ میرا سوتیلا بھائی ہے یوسف، بہرام نے بتایا۔ میرے لیے تو یوسف ہی آئے گا، اسے کچھ ماہ پہلے کہا ہوا اپنا جملہ یاد آیا۔ آپ کے بھائی؟ جی بالکل، میں بہرام کا بھائی۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ یوسف خوش دلی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اسے یہاں کھڑے ہو رہنا عجیب سا لگا تھا، اوپر سے یہ نام، اف۔ آؤ ناشتہ کرتے ہیں۔ بہرام نے زلیخا کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے گیا۔ یوسف بھی پیچھے پیچھے آ گیا۔ تو کیسے شادی ہوئی آپ کی؟ یوسف نے زلیخا سے بات کا آغاز کیا۔ کیوں، تمہیں کیا، جیسے بھی ہوئی ہو۔ بہرام ایک دم تلخ ہوا۔ زلیخا خاموشی رہی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں انکل، بہرام ایک بھیڑیا اور وہ زلیخا پر ہاتھ بھی اٹھا چکا ہے، میں نے خود سنا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ زلیخا اب اس کا ساتھ کیوں دے رہی ہے۔ اللہ، میری بیٹی کہاں پھنس گئی؟ نصرت بیگم رونے لگی۔ آپ فکر نہ کریں خالہ، میں زلیخا کو ضرور بچاؤں گا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ ہمدانی صاحب بولے۔ انکل یہ سب باتیں اب بیمانی ہو چکی ہیں، بس ہمیں زلیخا کو بچانا ہے اور اس میں آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ حمزہ نے کہا۔ ضرور بیٹا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہمدانی صاحب حمزہ کو گلے لگا کر رونے لگے تھے۔ واہ، آج تو موسم دل ہی لوٹ رہا ہے، لگ رہا ہے جیسے ہوا بھی ہمارے ساتھ خوش ہے۔ بالکل ایسے موسم میں دل چاہتا ہے بس چلتے ہی جائیں اور وقت تھم جائے، بہرام نے کہا۔ یہ ٹھنڈی ہوا، یہ سکون، سب کچھ کتنا پرسکون لگ رہا ہے نا، وہ خوشی سے بولی۔ اور تمہارے ساتھ ہو تو موسم کی خوبصورتی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ آپ کی باتیں بھی اس ہوا کی طرح دل کو چھو لیتی ہیں، زلیخا نے شرما کر کہا۔ کاش ایسے لمحے ہمیشہ کے لیے رک جائے، نہ کوئی فکر ہو نہ کوئی پریشانی۔ بہرام نے زلیخا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ بس محبت ہو اور یہ سکون بھری شام۔ رات گہری ہو چکی تھی اور اس کی آنکھ باہر کے شور سے کھلی۔ وہ گھبرا کر اٹھی تو دیکھا بستر خالی ہے، بہرام وہاں موجود نہیں تھا۔ دل میں خوف سا جاگا۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس نے سنا کہ بیسمنٹ سے آوازیں آ رہی ہیں۔ دل پر قابو پاتے ہوئے وہ دبے پاؤں بیسمنٹ کی طرف گئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ آدھا سا کھولا تو منظر دیکھ کر لرز گئی۔ سامنے یوسف کھڑا تھا اور بہرام اس پر گرج رہا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں آیا ہوں کیونکہ میں زلیخا کو دوسری اینا بننے نہیں دوں گا، تمہاری حقیقت کو چھپنے نہیں دوں گا۔ اور تم نے اسے بتایا بھی ہے؟ بتایا کہ جو دولت تم اس پر لوٹا رہی ہو وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ خبردار، ایک لفظ بھی آگے کہا تو انجام اچھا نہیں ہوگا، بہرام دھاڑا۔ میں سچ چھپا کر تمہیں بچنے نہیں دوں گا بہرام، زلیخا کو جاننا ہوگا کہ تمہاری چمکتی دنیا کے پیچھے کتنا اندھیرا ہے۔ زلیخا دروازے پر کھڑی بس یہ سب سنتی رہی، اس کے وجود سے زمین نکل گئی تھی، سانسیں ٹوٹنے لگیں، دل دہل گیا۔ کون ہے نا؟ دل میں ہزار سوال تھے جب پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی، ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا۔ اینجل، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ موسیٰ نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ میں کچھ نہیں، وہ بہرام اور یوسف ابھی یہاں، اس نے ان کی طرف اشارہ کیا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیا بہرام اور یوسف؟ وہ یہاں تھے ابھی، کہاں چلے گئے؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے اینجل، یہاں کوئی نہیں ہے۔ نہیں، مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی، میں ان کی آوازیں سن کر یہاں آئی تھی موسیٰ۔ پہلی بار اس نے ایسے موسیٰ کا نام لیا تھا اور موسیٰ کو اپنا نام دنیا کا حسین نام لگا تھا۔ اچھا صبح بات کریں گے اس بارے میں، ابھی آپ جائیں بہرام، ورنہ آپ کو ڈھونڈا یہاں آ جائے گا۔ وہ قائل نہیں ہوئی تھی لیکن وہاں سے چلی گئی تھی۔ کون اینا؟ دماغ الٹا ہوا تھا۔ کہاں گئی تھی تم؟ بہرام بستر پر اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ پانی پینے گئی تھی، وہ اپنے کانپتی آواز پر قابو پا چکی تھی۔ بہرام نے اسے اپنی طرف کھینچا اور نیند کی وادی میں چلا گیا۔ اب زلیخا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ کیا میں نے اس رشتے کو بچا کر غلطی کی؟ بہرام گھر پر نہیں ہے، کیا آپ 2 منٹ کے لیے میری بات سن سکتی ہیں؟ بولے۔ میں آپ کو بہرام سے بچانا چاہتا ہوں، وہ اچھا انسان نہیں ہے، اور میں آپ کی بات پر یقین کیوں کروں گی؟ وہ جانتی تھی یوسف کی باتوں میں کہیں نہ کہیں سچائی ضرور ہے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک کیا آپ نے، لیکن آپ نے کل مجھے اور بہرام کو بیسمنٹ میں دیکھا تھا نا، مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، آپ سے کس نے کہا؟ وہ ایک دم گھبرائی۔ اگر بہرام کو پتہ چلا تو؟ جھوٹ مت بولے میں زلیخا، آپ نے دیکھا تھا نا؟ ہاں میں نے دیکھا تھا۔ تو اب آپ بہرام کے گھر آتے اس سے یہ پوچھیں گے کہ یہ اتنا پیسہ اس کے پاس کہاں سے آتا ہے، کہ وہ روز آپ کو کچھ نہ کچھ ڈائمنڈ کی چیزیں دلا رہا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں؟ میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں میں زلیخا، اور اللہ بھی اسی کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرتا ہے۔ وہ کہہ کر اٹھ گیا۔ کیا ہوا مائی لٹل وائف، آج کھانا نہیں کھایا؟ بس ویسے ہی، وہ کہیں اور گم تھی۔ کہیں میری یاد میں تو بھوکی نہیں رہی ہے، وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ نہیں ایسا نہیں ہے بہرام، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس کے اچانک مطالبے پر بہرام نے اسے غور سے دیکھا۔ کیوں ایسے اچانک یہ خیال کیوں آ گیا میری بیگم کو؟ 2 ماہ ہو گئے ہیں میری شادی کر، میں ابھی تک گھر نہیں گئی، اس نے شکوہ کیا۔ نہیں چلوں گا میری جان، پریشان مت ہو، آؤ ابھی کھانا کھاتے ہیں۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ کیا ہوا عزیز، میرے جانے کے بعد کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ نہیں بہرام، میں سوچ رہی تھی کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ مطلب بہرام کو اس کا سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ مطلب کہ آپ کیا کماتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں آپ؟
میں بزنس کرتا ہوں۔ اب وہ ساری بات سمجھ چکا تھا۔ کس چیز کا؟ وہ متجسس ہوئی۔ یہ سب چھوڑو اور مجھے کھانا دو، بھوک لگی ہے مجھے۔ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ اچھا میں کھانا لاتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ آرام سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ دماغ میں بہت سے سوال چل رہے تھے لیکن وہ ان کے جواب ضرور ڈھونڈ لے گی۔ آرام سے بیٹھ کر دونوں نے کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ آج پھر زلیخا کی آنکھ بیسمنٹ سے آتی آوازوں سے کھلی تھی۔ آج وہ ضرور پتہ لگائے گی کہ بہرام اسے کیا چھپا رہے۔ وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ شش، چلانا مت۔ یوسف اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم نے بہرام سے اس کے کام کے بارے میں پوچھا؟ ہاں پوچھا تھا مگر اس نے بتایا ہی نہیں۔ پتا تھا مجھے کہ وہ نہیں بتائے گا۔ آپ بتا دیں، آپ کو بھی تو پتا ہے نا، وہ اس سے پوچھنے لگی۔ وہ اسلحہ اسمگل کرتا ہے، یوسف نے اتنے آرام سے بولا جیسے کوئی بہت ہی نارمل سی بات ہو۔ کیا؟ اسے جیسے یقین ہی نہیں آیا۔ جی میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ اینا کون ہے؟ اگلا سوال کیا گیا۔ اس سے کیا پوچھ رہی ہو؟ مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ دونوں اس کی آواز پر پتھر کے ہو گئے۔ کھٹیا عورت! وہ اس کے پاس آیا اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ تم آدھی رات کو میرے بھائی کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ بہرام شرم کرو کچھ، تم نے زلیخا کو کیوں مارا؟ وہ زلیخا کو اپنے پیچھے کر چکا تھا۔ زلیخا ابھی تک بے یقین تھی کہ بہرام نے اپنے بھائی کے سامنے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ جب تم نے مجھ سے کام کا سوال کیا تبھی میں سمجھ گیا تھا کہ تمہاری دماغ میں یہ باتیں کس نے بھری ہیں۔ اینا کا تو مجھ سے پوچھتی، میں تمہیں بتا دیتا۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے مجھے اپنے کام کا بتایا ہے کہ آپ اسلحہ اسمگل کرتے ہیں۔ بے یقینی سے بے یقینی تھی۔ زی تم اس کی باتوں میں مت آؤ۔ یوسف کیا آپ مجھے میرے گھر چھوڑ کر آ سکتے ہیں؟ اسے نظر انداز کرتی یوسف سے کہہ رہی تھی۔ تم نہیں جا سکتے، سنا تم نے؟ اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھا کے یوسف بیچ میں آ گیا۔ میں چھوڑ دوں گا آپ کو۔ بہرام اس کو جانے دو، رشتے جھوٹ پر نہیں بنتے۔ بکواس بند کرو تم اپنی۔ زی کہیں نہیں جائے گی، وہ بیوی ہے میری۔ آپ نے مجھے بیوی سمجھائی کب؟ وہ روتے ہوئے چلائی۔ زی دیکھو میری بات سنو، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ اس کے پاس آیا۔ میری جان تو میری واحد پناہ گاہ ہو، تمہارے بغیر میں بے آسرا ہو جاؤں گا، مجھے بے آسرا مت کرنا زی۔ یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا بہرام۔ وہ اس نے آنکھیں پھیر گئی۔ ان کے درمیان ایک بار پھر دیوار حائل ہو گئی تھی جو کہ اب شاید ہی ٹوٹ پاتی۔ اس ٹائم کون آ گیا؟ آپ بیٹھے، میں دیکھتا ہوں، حمزہ اٹھتے ہوئے بولا۔ حمزہ نے زلیخا کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ زلیخا تم اس وقت یہاں؟ اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ انداز ایسا تھا جس سے اس کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی اور اندر سے ہمدانی صاحب اور نصرت بیگم بھی پریشانی سے باہر نکل آئے۔ کیا ہوا؟ یہ سب کیا ہے؟ ہمدانی صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سب بیٹھ گئے مگر دلوں کی دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ انکل میں بہرام کا بھائی ہوں، سوتیلا ہی صحیح مگر خون کا رشتہ تو ہے۔ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں کبھی یہ شادی نہیں ہونے دیتا۔ یہ سب ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ زلیخا کا رنگ پھک پڑ گیا۔ نصرت بیگم کا ہاتھ لرزنے لگا اور ہمدانی صاحب کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ حیرت بھی تھی۔ زلیخا تم بتاؤ کیا ہوا، کچھ مت چھپانا۔ ہمدانی صاحب نے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ زلیخا کے لب کپ کپا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ روحانسی آواز میں بولی، پاپا وہ مجھے مارتا ہے اور وہ غلط کام کرتا ہے۔ لوگوں کو قتل کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، جیسے کہ اس کی عادت ہو۔ اس کے لفظوں کے ساتھ ہی کمرے میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی تھی۔ زلیخا نے سسکتے ہوئے کہا، میں نے سوچا تھا کہ اس رشتے کو ایک موقع دوں گی، شاید سب ٹھیک ہو جائے، لیکن اس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا پاپا۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اس کے آنسو ہر دل پر بجلی بن کر گر رہے تھے۔ نصرت بیگم کی آنکھیں بھر آئیں۔ ہمدانی صاحب کے ہاتھ کانپنے لگے اور حمزہ نے زلیخا کو دیکھتے ہوئے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ لی۔ ہمدانی صاحب نے زلیخا کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، تم جاؤ بیٹا، آرام کرو۔ بہت بہت شکریہ یوسف تمہارا کہ تم نے زلیخا کا ساتھ دیا۔ انکل اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، یہ تو میرا فرض تھا۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے قدم بھاری تھے مگر دل وہ بھی بوجھل۔ راہداری میں چلتے چلتے وہ رکا، پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ جانے کہ اس لڑکی کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، جیسے اس کے ہر آنسو میرے دل پر گرتے ہیں۔ اس نے مٹھیاں بھینچی اور ایک لمبی سانس لے کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ حمزہ پانی پینے کے لیے اٹھا تو دیکھا زلیخا صحن کے کونے میں بیٹھی ہے۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھا، یہاں کیوں بیٹھی ہو زلیخا؟ نیند نہیں آ رہی تھی۔ حمزہ اس کے قریب بیٹھ گیا، نرم لہجے میں بولا، زلیخا اگر تم رونا چاہتی ہو تو رو لو، میرا کندھا ہمیشہ تمہارے لیے حاضر رہے گا۔ زلیخا کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، میں نے تو اس کی ہر بات مانی حمزہ، پھر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس نے میری قدر کیوں نہ کی؟ وہ مجھ سے خوش کیوں نہ ہوا؟ اس کے آنسو دوبارہ رخساروں پر بہنے لگے۔ لوگ تو اللہ سے خوش نہیں ہوتے زلیخا، تم کس گمان میں تھی کہ وہ تم سے خوش رہے گا؟ پھر اس نے نرمی سے زلیخا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بس پریشان نہ ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ زلیخا کا دل بھر آیا آنسوؤں کے ساتھ، اس کے اندر سکون کی ہلکی سی لہر اترنے لگی۔ صبح یوسف گھر پہنچا تو دیکھا بہرام اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ بہرام نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا یوسف، وہ غصے سے گرایا۔ یوسف نے سرد لہجے میں کہا، سچ میں تمہیں لگتا میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا؟ یہ حقیقت یہ ہے کہ تم نے زلیخا کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ بہرام کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ماما بھی تمہاری وجہ سے پریشان ہے بہرام۔ کون ماں؟ کس کی ماں؟ میری ماں کوئی نہیں ہے، سمجھ آیا تمہیں؟
ابھی تو تم نے زلیخا کو مجھ سے دور کر دیا، لیکن اس کی سزا اسے بھی بھگتنا ہوگی اور تمہیں بھی۔ دیکھنا وہ بہت جلد میرے پاس واپس آئے گی۔ یوسف کے چہرے پر سختی چھا گئی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا درد بھی جاگ اٹھا۔ ہانی آفس میں گمسم بیٹھی ہوئی تھی، اس کے سامنے کھلا ہوا پیج تھا جس پر وہ بے مقصد لکیریں کھینچ رہی تھی۔ عائشہ آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ عائشہ نے نرمی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، پریشان ہوں، عائشہ نے پھر سوال کیا۔ ہانی کی آنکھیں بھر آئیں، آہستہ سے بولی، نہیں، بس یہ سوچ رہی ہوں کہ میری محبت میں آخر کمی کہاں رہ گئی تھی جو یوسف کو مجھ سے محبت نہیں ہوئی۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، بس کرو یار، چھوڑ دو یہ سب، تمہیں اس سے بہتر کوئی ضرور ملے گا۔ کتنی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ تمہیں اس سے بہتر کوئی ملے گا۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ جس سے محبت ہو جائے اس سے بہتر کوئی نہیں ہوتا، وہی سب کچھ ہوتا ہے، اور مجھے یوسف کے علاوہ کوئی نہیں چاہیے عائشہ۔ وہ تلخی سے ہنسی، لیکن شاید اللہ مجھے میرا پسندیدہ شخص دینا ہی نہیں چاہتا۔ ہانی کی ٹوٹتی ہوئی آواز سن کر عائشہ بھی خاموش ہو گئی۔ کمرے میں صرف ہانی کی ہچکیوں کی صدا باقی رہ گئی تھی۔ 2 دن گزر گئے تھے۔ ہمدانی صاحب نے زلیخا سے پوچھا، بیٹا بہرام نے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ زلیخا نے آہستہ سے کہا، نہیں بابا، ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ بہرام گھر آ گیا۔ زی، میری زی، وہ تقریباً گڑ گڑاتا ہوا بولا، واپس گھر چلو، تمہارے بغیر یہ گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے۔ ہر چیز مجھ پر ہنس رہی ہے کہ میں تمہیں خوش نہیں رکھ سکا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، لیکن میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ زلیخا کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ زلیخا خاموش رہی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا جواب دے۔ اسی لمحے حمزہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، زلیخا کہیں نہیں جائے گی۔ بہرام نے سر اٹھایا اور کرا کر بولا، تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے؟ پھر زلیخا کی طرف مڑ کر بولا، زی ضرور آئے گی میرے ساتھ، ہے نا زی؟ اس نے امید سے زلیخا کی طرف دیکھا۔ زلیخا نے نظریں جھکا لی، لب کانپے مگر الفاظ نہ نکلے۔ ہمدانی صاحب نے گہری سانس لی اور زلیخا سے کہا، بیٹا ویسے تو لڑکیوں کی عزت اپنے شوہر کے ساتھ رہنے میں ہی ہوتی ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی زلیخا پتھر کی مورت بن گئی تھی، اس کے دل پر جیسے کسی نے وار کیا ہو۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے اپنے والد یہ کہہ کر اسے دوبارہ بہرام کے حوالے کرنے کا کہنے، جبکہ سب کچھ جانتے تھے۔ زلیخا کے اندر کرب کی ایک لہر دوڑ گئی تھی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ پھر اچانک اس نے فیصلہ کر لیا۔ وہ اٹھی اور لرزتی آواز میں بولی، آپ ٹھہرے بہرام، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ حمزہ ایک دم آگے بڑھا، زلیخا تم کیسے جا سکتی ہو دوبارہ اس گندے انسان کے ساتھ؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی، تم آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی کنویں میں چھلانگ کیسے لگا سکتی ہو؟ زلیخا ایک پل کے لیے رکی، اس کے سوال پر اس کا دل چیخ اٹھا، مگر لبوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ بہرام نے فاتحانہ مسکراہٹ سے آگے بڑھ کر زلیخا کا ہاتھ تھاما اور زلیخا بنا کچھ کہے اس کے ساتھ باہر نکل گئی۔ باقی سب خاموش کھڑے رہ گئے تھے، دل اندر ہی اندر چیخ رہے تھے مگر زبانوں پر قفل پڑ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر آئے تو موسیٰ اور یوسف کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ زلیخا کی نظریں کسی سے مل نہیں پا رہی تھی۔ بہرام نے دونوں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور زلیخا کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا کمرے کی طرف لے گیا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ویلکم بیک مائی لٹل وائف۔ زلیخا نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا، لیکن اگلے ہی لمحے بہرام نے اسے زور سے دھکا دے کر بستر پر گرا دیا۔ اس کے قریب جھک کر کرایا، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم مجھ سے پیچھے چھڑا سکتی ہو؟ بولو، تم نے میری آنکھوں کے سامنے یوسف کی بات مانی، اتنی ہمت تمہاری؟ یہ کہہ کر اس نے زلیخا کا ہاتھ منہ سختی سے پکڑ لیا اور زلیخا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اچانک بہرام نے بیلٹ نکالی اور اسے مارنے لگا۔ زلیخا کی چیخوں سے کمرہ لرز گیا۔ باہری موسیٰ اور یوسف بدحواس کھڑے دروازہ پیٹ رہے تھے۔ بہرام پاگل مت بنو، وہ تمہاری بیوی ہے، دروازہ کھولو، اسے مت مارو۔ موسیٰ کی آواز لرز رہی تھی۔ یوسف کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اس کے ہاتھ مٹھیوں کی صورت میں کانپ رہے تھے۔ کاش ابھی اس کی گردن مروڑ دوں، لیکن زلیخا کی خاطر صبر کرنا ہوگا۔ اندر سے مسلسل زلیخا کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی جو باہر کھڑے دونوں کے دل چیر رہی تھی۔ جب وہ مار مار کر تھک گیا تو زلیخا کے ساتھی فرش پر بیٹھ گیا۔ کیوں غصہ دلاتی ہو مجھے؟ وہ اب اس کی اپنی گود میں بیٹھ چکا تھا، اس کا سر وہ اب اس کی اپنی گود میں بیٹھ چکا تھا۔ اس لمحے زلیخا کو ایک پاگل انسان لگا تھا۔ کیا زندگی سے زیادہ عالم ہو سکتی تھی؟ آرام سے بیٹھو زی، میں تمہیں دوائی لگاتا ہوں۔ اب وہ اسے دوائی لگا رہا تھا۔ بہت درد ہو رہا ہوگا نا، ایسے ہی مجھے بھی درد ہوتا ہے زی جب تم مجھ سے دور جاتی ہو تو۔ چلو اب تم آرام کرو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ کیوں واپس آ گئی ہیں آپ پاگل ہیں کیا؟ اس کا غصہ اب کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ اور میں کیا کرتی، میری وجہ سے سب پریشان تھے۔ وہ رونے لگی۔ درد ہو رہا ہے؟ اس کا بازو دے کر بولا، بہت زیادہ۔ وہ مزید رونے لگی۔ مس زلیخا، آپ میرا ساتھ دیں گی؟ جی اوکے، میں آپ کو پولیس اسٹیشن لے کر چلتا ہوں، وہاں آپ نے بہرام کے خلاف کمپلین کرنی ہے، اور ڈرے مت، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن اگر بہرام کو پتہ چل گیا تو؟ اور ہم جائیں گے کیسے؟ وہ سب آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا اور اسی کی ضرورت زلیخا کو سب سے زیادہ تھی۔ اوکے، وہ پرسکون ہوئی، اب رونا نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ بس اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، بولی کچھ نہیں۔ یوسف مزید وہاں کھڑا نہیں رہ پایا اور چلا گیا۔ یوسف باغیچے میں بیٹھا بڑے سکون سے پھول لگا رہا تھا۔ نرم دھوپ اس کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ زمین سے کھیلتے ہوئے اتنا مطمئن دکھائی دے رہا تھا جسے اس کی دنیا کی سب سے بڑی خوشی یہی ہو۔
اسی لمحے زلیخا وہاں آئی. کچھ لمحے کے لیے وہ رک گئی. یوسف کو دیکھتے ہوئے اس کے دل میں بے اختیار یہ خیال آیا، کوئی اتنا عاجز، اتنا سادہ اور اتنا خوبصورت دل والا کیسے ہو سکتا ہے؟ یوسف نے نظریں اٹھائیں اور مسکراتے ہوئے کہا، ارے زلیخا آپ آئیے، بیٹھے نا. زلیخا آہستہ سے قریب آئی اور نرمی سے پوچھا، آپ کو باغبانی کا شوق ہے؟ یوسف نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جی ہاں، بہت بہت، یہ دل کو سکون دیتا ہے. یہ کہہ کر اس نے نرمی سے ایک گلاب کا پھول توڑا اور زلیخا کی طرف بڑھا دیا. میں بہار کا پہلا کھلتا پھول اپنے عزیز کو دینے والوں میں سے ہوں. زلیخا چند لمحے کے لیے حیران رہ گئی. اس کے رخسار سرخی سے بھر گئے اور وہ نظریں جھکا کر خاموش ہو گئی. اس کے دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، میں اس کی عزیز کیسے ہو سکتی ہوں؟ یوسف نے پرسکون لہجے میں زلیخا کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ تیار ہیں نا پولیس اسٹیشن جانے کے لیے؟ زلیخا نے لمحے بھر سوچ کر سر ہلایا، ہاں میں تیار ہوں، لیکن جانا کب ہے؟ یوسف کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے ہی موقع ملا میں آپ کو فوراً لے جاؤں گا. اتنے میں موسیٰ وہاں آ گیا. اس نے دونوں کو بات کرتے دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں پوچھا، کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے اینجل؟ یوسف نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر جواب دیا، پولیس اسٹیشن. موسیٰ ایک دم سکتے میں آ گیا، کیا؟ اگر بہرام کو پتہ چل گیا تو وہ زلیخا کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا. یوسف نے پرعزم لہجے میں کہا اور زلیخا کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں حوصلہ بھرا، ڈونٹ وری موسیٰ، بہرام کو خبر ہونے سے پہلے زلیخا آزاد ہو چکی ہوگی. اور رہی بات اس کے ظلم کی، تو اب وہ زلیخا کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا جب تک میں ہوں. وہ محفوظ ہے. زلیخا کے دل میں ایک انجانی سے طاقت اتر گئی. پہلی بار اسے لگا کہ کوئی واقعی اس کی ڈھال بننے کو تیار ہے. آپ نے جانے کیوں دیا انکل؟ حمزہ کی آواز میں لرزش تھی جسے اندر ہی اندر طوفان برپا ہو. حمزہ ہمدانی صاحب نے گہری سانس لے کر دھیمی آواز میں کہا، بیٹا طلاق ہو تو سوال ہمیشہ لڑکی پر اٹھتا ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ میری بیٹی کے کردار پر بات کریں. چاہے اس کے بدلے میں مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے، میں یہ بوجھ سہ لوں گا، لیکن دنیا کو میری بیٹی پر انگلی اٹھانے کا حق نہیں دوں گا. حمزہ کے چہرے کے پر دکھ کی پرچھائیاں مزید گہری ہو گئی. اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی. یعنی آپ یہ سب برداشت کر لیں گے مگر بیٹی کو برباد ہونے دیں گے؟ وہ بہرام، وہ انسان نہیں، زہر ہے. ہمدانی صاحب نے دھیرے سے کہا، ایسا کچھ نہیں کرے گا وہ، بہرام اتنا بھی برا نہیں ہے. حمزہ کی آنکھوں میں درد کے ساتھ تنزیہ آگ بھڑک اٹھی. اس نے تلخی سے ہنس کر کہا، اتنا برا نہیں، وہ اس سے بھی بڑھ کر برا ہے انکل. آپ سمجھ نہیں رہے، وہ شیطان ہے. ابھی حمزہ کچھ بولنے والا تھا کہ اس کے فون کی اسکرین پر ایک انجانا نمبر چمکا. اس نے لمحے بھر کو چونک کر فون اٹھایا اور آہستہ سے کہا، السلام علیکم. دوسری طرف سے آتی ہوئی آواز سنتے ہی حمزہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. وہ آواز پہچانے میں ذرا بھی نہیں جھجکا. آپ کو میرا نمبر کس نے دیا؟ حمزہ نے پوچھا. دوسری طرف سے تنزیہ ہنسی گونجی. یہ سب چھوڑے، مجھے یہ بتائیں کیا واقعی بہرام اور آپ کی کزن کی شادی ہوئی جس سے بچانے کے لیے یوسف وہاں گیا؟ حمزہ نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کی اور بھاری آواز میں کہا، ہاں. اوہ، تو وہ تمہارا یوسف ہے؟ ہانی کی آنکھوں میں ایک نرم سی چمک اتر آئی. اس نے پورے یقین سے جواب دیا، ہاں بالکل میرا یوسف. آواز پھر گونجی، اس بار جیسے قریب سے. اچھا، تو وہ یہی ہے؟ حمزہ نے لمحے بھر کو سنبھل کر کہا، ہاں وہ یہی ہے اور ہمیشہ یہی رہے گا. فون کے دونوں طرف لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی تھی، مگر اس خاموشی میں آنے والے طوفان کی دستک صاف سنائی دے رہی تھی. چلو میری لٹل وائف، آج تمہیں آئس کریم کھلانے لے چلتا ہوں. اور تم یہاں ان کے ساتھ کیوں بیٹھی ہو؟ بہرام اچانک وہاں آ گیا اور آتے ہی زلیخا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا. زلیخا نے دبی آواز میں کہا، ویسے ہی موسم اچھا تھا تو باہر آ گئی تھی. یوسف خاموشی سے یہ سب منظر دیکھتا رہا. اس کی آنکھوں میں درد اور بے بسی کی ایک نمی اتر آئی مگر زبان خاموش رہی. بہرام نے بات بدلتے ہوئے کہا، اچھا چلو اٹھو، باہر چلتے ہیں. زلیخا بھی بنا کچھ کہے اٹھ کھڑی ہوئی. پیچھے مڑتے ہوئے بہرام نے یوسف اور موسیٰ کو دیکھ کر کہا، تم لوگ کھانا کھا لینا، ہم لوگ کھا کر آئیں گے. یہ کہہ کر وہ زلیخا کے ساتھ لے گیا. کچھ دیر بعد وہ دونوں آئس کریم شاپ میں بیٹھے تھے. بہرام نے زلیخا کو غور سے دیکھا اور طنزیہ انداز میں پوچھا، زی تم پہلے جیسے کیوں نہیں رہی میرے ساتھ؟ اس کی نظریں گہری ہوتی گئیں. خاموش اور بجھی بجھی کیوں رہتی ہو؟ آخر دل میں ہے کیا؟ زلیخا نے نظریں جھکا لی. اس کے پلکوں پر لرزتا آنسو اندر ہی اندر کا حال بیان کر رہے تھے مگر لب اب بھی بند تھے. اس سوال کا جواب تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. بہرام نے ایک پل کے لیے نظریں چرا لی. دل کی دھڑکن جیسے رکنے لگی تھی. بہرام نے آہستہ مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، تو کیا تم مجھے دوسرا موقع نہیں دے سکتی؟ زلیخا نے خاموشی توڑتے ہوئے پر سخت لہجے میں جواب دیا، نہیں. یہ ایک سیدھا، صاف اور دو ٹوک جواب تھا. کچھ لمحوں کے لیے فضا میں سناٹا چھا گیا. بہرام نے نظریں جھکا لی. ہونٹ پر ایک کڑوی مسکراہٹ آ گئی. بس اتنا کہہ سکا. اس کے دل میں طوفان برپا تھا مگر لبوں پر وہ خاموشی چھائی رہی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے. جہاں باتیں دل کو زخمی کرنے لگے وہاں باتیں اور رشتہ ختم کر دینا چاہیے. بہرام، رشتہ ختم کرنے کی بات تم کر بھی کیسے سکتی ہو؟ تمہیں اندازہ ہے کہ میرے پر کیا گزرے گی؟ وہ صدمے میں تھا. وہ بس خالی نظروں سے بہرام کو دیکھتی رہی. فیصلہ وہ کر چکی تھی، بس عمل کرنا باقی رہ گیا تھا. یوسف نے نرمی سے کہا، جی چلیں.
اس کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا، لیکن اسے خود کو سنبھالنا ہی تھا، کیونکہ اگر اس لمحے ہمت ہار دیتی تو پوری زندگی کے لیے ہار جاتی۔ چادر سے اچھی طرح نقاب کرتی وہ آہستہ آہستہ باہر نکلی۔ گاڑی میں بیٹھتے پہ اس کے لب لرزے۔ بہرام کب واپس آئیں گے؟ یوسف نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، وہ شام سے پہلے نہیں آئیں گے، اپنے کسی کام سے گئے ہیں، آپ بے فکر رہیں۔ کچھ دیر بعد وہ پولیس اسٹیشن میں موجود تھی۔ سامنے انسپکٹر صاحب بیٹھے سوالات کر رہے تھے اور وہ یوسف کے ساتھ ہونے کی وجہ سے پہلی بار بڑے سکون سے جواب دے پا رہی تھی۔ انسپکٹر نے ایک لمحے کو سنجیدگی سے اسے دیکھا اور پوچھا، وہ آپ کو مارتا بھی ہے؟ یہ سوال سنتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب بہرام نے بے دردی سے بیلٹ اس پر برسائی تھی۔ پلک جھپکتی ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ یوسف نے فوراً اس کے لرزتے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور دھیرے سے بولا، ڈرو مت، سب بتاؤ، آپ یہاں محفوظ ہیں۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے دھیمی آواز میں کہا، ہاں، وہ مجھے بیلٹ سے مارتا ہے۔ انسپکٹر صاحب نے کاغذات بند کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آپ کی FIR درج ہو گئی ہے، اب آپ خلا کا کیس کر سکتی ہیں، ہم پوری قانونی مدد فراہم کریں گے۔ وہ پہلی بار ذرا سنبھل کر اٹھی تھی۔ یوسف نے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک نظر دیکھا، جسے کہہ رہا ہو کہ اب راستہ کھل گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ فیملی کورٹ میں موجود تھے۔ سامنے وکیل فائل کھول کر سمجھا رہا تھا، دیکھیے، خلا کا کیس آسان نہیں ہوتا، لیکن آپ کے پاس مضبوط گواہ اور شواہد موجود ہیں، آپ نے ظلم برداشت کیا ہے، اس کا بھی ریکارڈ بھی ہے۔ وہ جھجکتی آواز میں بولی، کیا واقعی میں آزاد ہو سکوں گی؟ وکیل نے اطمینان سے کہا، جی ہاں، آپ کو آزاد کرنے کے لیے قانون آپ کے ساتھ ہے، لیکن عدالت میں آپ کو ہمت دکھانی ہوگی، اپنی بات صاف صاف رکھنی ہوگی۔ یوسف نے آہستہ سے اس کے قریب ہو کر کہا، میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو اکیلا کسی مرحلے سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ وہ ایک لمحے کو یوسف کی طرف دیکھ کر چپ رہی۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کے صبر اور اذیت کا عکس چھلک رہا تھا، پر دھیرے سے اس نے وکیل کو مخاطب کیا، جی، میں یہ کیس فائل کرنا چاہتی ہوں، میں مزید ظلم نہیں سہ سکتی۔ وکیل نے قلم اٹھا کر فائل پر دستخط کی طرف اشارہ کیا، یہیں دستخط کریں، آج سے آپ کی نئی زندگی کی شروعات ہے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے قلم تھاما اور یوسف کے سہارا دینے والے ہاتھ کو ایک پل کے لیے دیکھا، پھر ایک لمبی سانس لے کر کاغذ پر اپنے دستخط کر دیے۔ بہرام گھر آیا تو زلیخا کہیں نظر نہ آئی۔ پورے گھر میں پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا، ہر کمرے کا دروازہ کھولا، صحن تک چھان مارا، مگر وہ کہیں نہ ملی۔ اس کی سانسیں بے قابو ہو رہی تھی، دل میں خوف اور غصے کا ایک ساتھ طوفان برپا تھا۔ کہاں جا سکتی ہے، کہاں گئی؟ وہ خود سے بڑبڑاتا ہوا تیزی سے گاڑی نکال کر ہمدانی صاحب کے گھر جا پہنچا تھا۔ زلیخا کہاں ہے؟ اس نے دروازہ دھڑام سے کھولتے ہی پوچھا۔ ہمدانی صاحب اور ان کے اہل خانہ حیران رہ گئے۔ بیٹا، ہمیں کچھ نہیں معلوم، زلیخا یہاں نہیں آئی۔ بہرام کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اس دوران حمزہ بھی وہاں آ گیا، وہ سخت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا بہرام، حمزہ نے چیختے ہوئے کہا، اگر زلیخا کو کچھ ہوا نا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ بہرام نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی اور واپس گھر کی طرف بھاگا۔ گھر پہنچا تو یوسف اور موسیٰ لاؤنج میں خاموش بیٹھے تھے۔ بہرام کے قدموں کی ٹاپ سن کر دونوں نے نظریں جھکا لی۔ زلیخا کہاں ہے؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ یوسف اور موسیٰ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور یوسف بولا، ہمیں کیا معلوم؟ بہرام کی آنکھیں خون اگل رہی تھی۔ اگر اس میں تم دونوں کا ہاتھ ہوا نا تو قسم کھا کر کہتا ہوں میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اسی لمحے دروازے پر زور کی دستک ہوئی، ملازمہ دوڑتی آئی، صاحب، پولیس آئی ہے۔ کچھ ہی لمحوں بعد 3 پولیس اہلکار اندر داخل ہوئے تھے۔ انسپکٹر صاحب آگے بڑھا اور بلند آواز میں کہا، مسٹر بہرام، ہمیں آپ کو گرفتار کرنے کا وارنٹ ملا ہے، آپ پر بیوی پر تشدد کا الزام ہے۔ یہ سنتے ہی بہرام کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ ششدر کھڑا رہ گیا، آنکھوں میں بے یقینی، چہرے پر ہوائیاں اور زبان پر صرف ایک لفظ، زلیخا؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں، یوسف نے نرم لہجے میں کہا، میں نے زلیخا کو اپنے فلیٹ میں بھیجا تھا، جب تک بہرام گرفتار نہیں ہو جاتا وہ وہیں رہیں گی۔ ایسی صورتحال میں وہ اسے نقصان پہنچا سکتا تھا، اس لیے میں نے یہی بہتر سمجھا۔ یہ سنتے ہی نصرت بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ زلیخا یوسف کے ساتھ ہی گھر آئی تو ماں نے لپک کر اسے گلے سے لگا لیا، آنسو بہتے جا رہے تھے۔ بیٹا، میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ نصرت روتے ہوئے بولی۔ یوسف نے ادب سے کہا، کوئی بات نہیں آنٹی، میں نے وہی کیا جو میرا فرض تھا۔ زلیخا خاموش تھی، مگر یوسف کے الفاظ اور اس کا سہارا اس کے دل کو عجیب سا سکون دے رہا تھا۔ یوسف نے نرمی سے زلیخا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کل پہلی تاریخ ہے عدالت کی، زلیخا آپ کو ہمت دکھانی ہے اور وہاں ضرور جانا، پولیس بہرام کو بھی پیش کرے گی، اب وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ زلیخا نے ہلکا سا سر جھکا کر اس بات میں جواب دیا۔ اسی دوران حمزہ اور ہمدانی صاحب بھی آئے، دونوں کے چہروں پر اطمینان سا تھا کہ زلیخا محفوظ ہے۔ ہمدانی صاحب نے کہا، یوسف بیٹا، تم نے جو کیا ہے وہ کسی احسان سے کم نہیں ہے، آج رات یہیں ہمارے ساتھ رہو، میں نے کھانے کا آرڈر بھی دے دیا۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں یار، اب تو تم ہمارے اپنے جیسے ہو۔ کھانے کی میز پر سب بیٹھے تو پہلی بار زلیخا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ یوسف نے دور سے اسے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں دعا کی، کاش اب یہ تو کبھی اس کے قریب نہ آئے۔
رات کا سناٹا پھیل چکا تھا. گھر کے سب لوگ اپنے کمرے میں جا چکے تھے مگر زلیخا کا دل مسلسل بے چین تھا. وہ کمرے کی کھڑکی کے قریب بیٹھ کر باہر چاندنی کو دیکھ رہی تھی. چاندنی میں بھی جیسے اس کے دل کی اداسی جھلک رہی تھی. آنکھوں میں خوف، دل میں کل کی عدالت کا بوجھ اور ذہن میں ایک ہی سوال، کیا میں یہ سب کر پاؤں گی؟ اسے لمحے یوسف آہستہ سے اندر آیا. اسے تنہا بیٹھا دیکھ کر خاموشی سے کرسی کھینچ کر قریب بیٹھ گیا. کچھ دیر تک دونوں خاموش رہے. صرف دیوار کی گھڑی کی ٹک ٹک اور باہر جھینگر کی آواز آ رہی تھی. سوئی نہیں آپ؟ یوسف نے نرم لہجے میں پوچھا. زلیخا نے آہستگی سے سر ہلایا. نیند کہاں آئے گی، کل سب کے سامنے سب کہنا پڑے گا. دل کانپ رہا ہے یوسف. یوسف نے گہری سانس لی اور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ڈرے نہیں زلیخا، آپ نے جتنی اذیت سہی ہے، جتنا درد جھیلا ہے، وہ سب کل آپ کی طاقت بنے گا. آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، بس سچ کو سامنے آنے دینا ہے. سچ کے لیے آنکھیں نیچی نہیں کی جاتی، سر بلند کیا جاتا ہے. زلیخا کی آنکھوں میں نمی بھر آئی. لیکن بہرام وہاں ہوگا، اس کی آنکھیں، اس کا غصہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گی. یوسف نے آہستہ سے اس کے لرزتے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیا. کل وہ قیدی ہوگا اور آپ آزاد. اس کے چہرے پر غصہ ضرور ہوگا مگر اس غصے کا وزن اس پر پڑے گا، آپ پر نہیں. آپ صرف اپنی ماں، اپنی عزت اور اپنی جان کے لیے کھڑی ہوں گی. اور یاد رکھیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، ایک پل کے بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا. زلیخا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا. وہاں کوئی ہمدردی نہیں بلکہ خالص حوصلہ، اعتماد اور تحفظ جھلک رہا تھا. اگر میں لڑکھڑا گئی تو؟ وہ دھیرے سے بولی. یوسف نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو میں تھام لوں گا، لیکن مجھے یقین ہے آپ لڑکھڑائیں گے نہیں. آپ کے اندر جتنی طاقت ہے نا، شاید خود آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے. زلیخا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. اب اپنے لبوں کو کاٹتے ہوئے بولی، یوسف اگر آپ نہ ہوتے تو میں کب کی ہار چکی ہوتی. یوسف نے نرمی سے جواب دیا، اللہ نے مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے. آپ کی زندگی کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ کل سے ایک نیا باب شروع ہوگا، اور یہ باب آپ کی مرضی اور آپ کی خوشیوں کے ساتھ لکھا جائے گا. زلیخا نے آہستہ سے سر جھکا دیا جسے اپنے دل کا بوجھ زمین پر رکھ دیا ہو. پہلی بار اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکے سے مسکراہٹ ابھری. یوسف نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، اب دعا کریں اور تھوڑا آرام کریں، کل کا دن آپ کی آزادی کا دن ہے. جب انسپکٹر سائم کو یوسف کی کال آئی تو بہرام نے سب سن لیا تھا. زلیخا، وہ دیوانہ وار چیخا، یہ سب تم نے کیا؟ تم میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتی. سنا تم میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتی. مجھے یہاں سے باہر نکالو. وہ تھاڑ رہا تھا. میں بہرام ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا. تم لوگ مجھے جانتے نہیں ہو، یہ سب وقتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ وقتی میں تم سب کو چھوڑوں گا نہیں. انسپکٹر سائم نے سختی سے کہا، چپ رہو بہرام، قانون سب کو برابر دیکھتا ہے. تم نے اپنی بیوی پر ظلم کیا اور اب اس کا جواب دینا ہوگا. لیکن بہرام اپنی ہی دنیا میں تھا. زلیخا میری ہے، وہ کہیں نہیں جا سکتی. یہ عدالتیں، یہ پولیس، یہ سب بکواس ہے. میں نے اسے خریدا ہے، اس پر حق ہے میرا. وہ میرے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی. وہ اتنی ہمت کیسے کر سکتی ہے؟ اس کی آواز میں وہ جنون تھا جو کسی شکست خوردہ آنی غرور کے ٹوٹنے کے بعد نکلتا ہے. دیواروں سے ٹکرا کر اس کی چیخیں گونج رہی تھی. یہی وہ چہرہ ہے جو عدالت کو دکھانا ہے. زلیخا، یہ شخص کبھی محبت نہیں کر سکا، صرف قید اور ظلم جانتا ہے. بہرام نے سائم کو گورا آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا. یوسف نے میرا گھر اجاڑا ہے. اگر زلیخا کو کچھ ہوا نا تو میں قبر سے بھی واپس آ کر اسے مار ڈالوں گا. وہ جھنجھلا رہا تھا، زمین پر پاؤں مار رہا تھا، شور مچا رہا تھا. یہ سب ختم نہیں ہوا، سنا تم نے؟ یہ سب ختم نہیں ہوا. لیکن باہر اندھیری رات میں اس کی آوازیں دور تک جاتی گئی اور سائم اپنے کام میں مصروف ہو گیا. عدالت کا ماحول سخت اور بھاری تھا. اگلے دن زلیخا یوسف اور حمزہ کے ساتھ عدالت میں موجود تھی. اس کا چہرہ تھوڑا پیلا ضرور تھا مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی ہمت اور حوصلے کی روشنی جھلک رہی تھی. کچھ دیر بعد پولیس والے بہرام کو ہتھ کھڑیوں میں جکڑے ہوئے کمرہ عدالت میں لائے. بہرام کے قدم بوجھل اور نگاہیں سرخ تھی مگر سب سے زیادہ اس کی آنکھوں میں زلیخا کو کھو دینے کا خوف نمایاں تھا. جج کے اشارے پر زلیخا کے وکیل نے اسے کٹہرے میں بلایا. کمرہ عدالت میں سناٹا چھا گیا تھا. وکیل نے پہلا سوال کیا، زلیخا بی بی، کیا آپ اپنے شوہر بہرام سے صلح کرنا چاہتی ہیں؟ بہرام کو سر بسی کے عالم میں زلیخا کو گھور رہا تھا جیسے نظریں ہی اسے کھا جائیں گی. لیکن زلیخا نے دل مضبوط کیا. اس نے گہری سانس لی اور سیدھا بہرام کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا، جی نہیں، یہ میرا آخری فیصلہ. میں صلح نہیں کرنا چاہتی. میں نے اپنے دستخط کر دیے ہیں. براہ کرم اس سے بھی دستخط کروا کے مجھے آزاد کیا جائے. یہ الفاظ سن کر عدالت میں ہلچل مچ گئی تھی. بہرام کا چہرہ ایک دم سرد پڑ گیا. اس کی آنکھوں میں وہ خوف جھلکنے لگا کہ اب زلیخا ہمیشہ کے لیے اس کی دسترس سے باہر ہونے والی ہے. اسی دوران وکیل نے یوسف کو بھی کٹہرے میں بلایا. یوسف، تم گواہی دو، کیا بہرام نے واقعی زلیخا کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے؟ یوسف نے پرعزم لہجے میں کہا، جی ہاں، میں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا ہے. زلیخا پر اس کے ظلم، اس کی سختیاں، اس کا قید میں رکھنا، سب کچھ. یہ شادی صرف زلیخا کے لیے اذیت تھی اور میں پوری سچائی عدالت کے سامنے رکھنے کو تیار ہوں. جج نے گہری نظر بہرام پر ڈالی جو پسینے میں شرابور ہو رہا تھا.
شرابور کھڑا تھا. زلیخا کے الفاظ اور یوسف کی گواہی اس کے خلاف فیصلہ کن ثابت ہو رہے تھے. عدالت کی فضا اور بھی بوجھل ہو گئی، لیکن زلیخا کے دل میں پہلی بار ایک ہلکی سی آزادی کی کرن جاگ اٹھی. عدالت کے کمرے میں جیسے وقت تھم سا گیا تھا. زلیخا کے الفاظ اور یوسف کی گواہی نے ماحول کو اور بھی سنجیدہ کر بنا دیا. حمزہ ایک کونے میں کھڑا سب کچھ سن رہا تھا اور اس کے چہرے پر بھی سنجیدگی اور فکر نمایاں تھی. جج نے کاغذات اٹھا کر دیکھے، پھر بہرام کی طرف سخت نگاہوں سے دیکھا. بہرام، تم پر سنگین الزامات ہیں. تمہاری بیوی کہتی ہے کہ وہ صلح نہیں چاہتی اور گواہ تمہارے ظلم کے بارے میں عدالت کو آگاہ کر رہے ہیں. کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ بہرام نے ہتھ کھڑیوں سے جکڑے ہاتھوں کو جھٹکا دیا جسے قید توڑ دینا چاہتا ہو. اس کی آنکھیں سرخ تھیں، لہجہ غصے اور بے بسی سے بھرا ہوا. یہ سب جھوٹ ہے. زلیخا میری ہے، صرف میری. کوئی مجھے اس سے جدا نہیں کر سکتا. یہ سب یوسف اور حمزہ کی سازش ہے. زلیخا نے بے خوف ہو کر جواب دیا. بہرام، تمہیں کبھی محبت کا مطلب سمجھ ہی نہیں آیا. تم نے ہمیشہ مجھے قید رکھا، مارا، تڑپایا. محبت تو آزادی دیتی ہے، تم نے صرف زنجیریں دی. میں اب تمہاری قیدی نہیں بننا چاہتی. کمرے عدالت میں ہر شخص اس مکالمے کو سانس روکے سن رہا تھا. یوسف آگے بڑھا اور جج کی طرف دیکھ کر بولا، جناب والا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہرام نے زلیخا کو کس طرح تکلیف دی. یہ عورت آج جس ہمت سے یہاں کھڑی ہے، یہ اس کی کئی سال کی اذیتوں کی کہانی. اگر اسے انصاف نہ ملا تو وہ ظلم کے آگے ایک ہار ہوگی. حمزہ نے بھی خاموشی توڑ دی. میں بھی گواہ ہوں جناب. یہ سچ ہے کہ بہرام نے زلیخا کو وہ عزت نہیں دی جس کے وہ حقدار تھی. آج اگر عدالت اسے انصاف دے تو کل اور بھی کئی عورتیں اپنی زبان بند رکھنے پر مجبور، اور انصاف نہ دے تو کل اور بھی کئی عورتیں اپنی زبان بند رکھنے پر مجبور ہو جائیں گی. جج نے گہری سانس لی اور خاموشی کو توڑتے ہوئے فیصلہ سنایا. عدالت کے سامنے تمام شواہد اور گواہیوں کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ زلیخا صلح نہیں چاہتی اور اسے اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے. لہٰذا عدالت بہرام اور زلیخا کے درمیان میں علیحدگی کا حکم دیتی ہے. زلیخا کو آزاد قرار دیا جاتا ہے. یہ سنتے ہی بہرام کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. اس کی آنکھوں میں وحشت اور شکست کا ملا جلا منظر تھا. اس نے چلا کر کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. زلیخا میری ہے، وہ کہیں نہیں جا سکتی. پولیس اہلکاروں نے اسے مزید مضبوطی سے پکڑ لیا اور وہ کمرہ عدالت سے باہر لے گئے. اس کی آوازیں دور جاتی گئی مگر زلیخا کے کانوں سے جیسے وہ شور ہمیشہ کے لیے اتر گیا. زلیخا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر یہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے بلکہ سکون اور آزادی کے تھے. اس نے یوسف اور حمزہ کی طرف دیکھا جو دونوں فخر اور نرمی سے اسے دیکھ رہے تھے. زندگی میں پہلی بار زلیخا نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ گہری سانس لی. اسے یوں لگا جیسے برسوں کی قید کے بعد آج اس نے پہلی بار کھلی فضا میں سانس لیا ہو. عدالت کا فیصلہ سننے کے بعد کمرے عدالت میں ایک لمحے کے لیے جیسے سب کچھ رک سا گیا تھا. زلیخا کی آنکھوں سے بہتے آنسو اب سکون کی علامت تھے، نہ کہ کمزوری کے. پولیس والے بہرام کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا مگر جاتے جاتے بھی وہ دیوانہ وار چلا رہا تھا، زلیخا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. تم میری ہو، صرف میری. اس کی آوازیں دھیرے دھیرے متم ہوتی گئیں اور آخرکار خاموشی چھا گئی. زلیخا نے پلکیں بند کی اور دل میں ایک دعا کی، یا اللہ، شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قید سے آزاد کر دیا. باہر نکلتی ہی سورج کی تیز روشنی اس کے چہرے پر پڑی جیسے کائنات بھی اس نئے سفر کی خوشخبری دے رہی ہو. یوسف نے آہستہ سے کہا، اب تم آزاد ہو زلیخا، یہ تمہاری زندگی کی پہلی سانس ہے. زلیخا نے اسے دیکھا. لمحے بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں وہی خوف لوٹ آیا جو برسوں سے اس کے پیچھے کرتا رہا تھا، مگر پھر یوسف کی پرسکون مسکراہٹ نے اسے تسلی دی. آزاد، یہ لفظ میں نے ہمیشہ خوابوں میں سنا تھا، آج حقیقت میں محسوس کر رہی ہوں. لیکن دل کہتا ہے کہ یہ سب خواب نہ ہو. حمزہ آگے بڑھا اور نرمی سے بولا، یہ خواب نہیں، حقیقت ہے. تم نے آج بہادری دکھائی، اپنی آواز بلند کی. تم جانتی ہو زلیخا، تم جیسی عورتیں کئی اور عورتوں کے لیے مثال بنتی ہیں. زلیخا نے نظریں جھکا لی. دل میں بوجھ ہلکا ہو رہا تھا لیکن آنکھوں کے سامنے ابھی بہرام کا چہرہ گھوم رہا تھا، وہ غصہ، وہ وحشت جسے ابھی دروازہ توڑ کر پھر سامنے آ جائے گا. یوسف نے اس کے قریب آ کر نرمی سے کہا، تمہیں اب اس کی پرچھائیوں سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. عدالت کا فیصلہ تمہارے ساتھ ہے اور ہم بھی. زلیخا نے یوسف اور حمزہ دونوں کو دیکھا تھا. برسوں بعد اسے لگا کہ وہ تنہا نہیں ہے. ایک ہلکی سے مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری اور اس نے کہا، شاید یہ پہلا دن ہے جب میں نے اپنی مرضی سے سانس لی ہے، اپنی مرضی سے چلنے کا فیصلہ کیا. عدالت کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کے قدم پہلے کچھ ٹکمگائے جسے آزادی کی روشنی آنکھوں کو چبھ رہی ہو، لیکن پھر یوسف کا ہاتھ تھام لیا. اس کی گرفت میں وہ حفاظت اور اعتبار تھا جو بہرام نے کبھی نہ دیا تھا. باہر فضا میں ہلکی ہوا چل رہی تھی. زلیخا نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، اب میں آزاد ہوں اور یہ آزادی ہی میری اصل زندگی ہے. زلیخا، اب تم اپنا خیال رکھنا. میری آج ہی واپسی اسلام آباد جانے. یہ سن کر زلیخا کا دل ایک لمحے کے جیسے رک سا گیا تھا. اس کی دھڑکن تیز ہو گئی. وہ نظریں جھکا کر سننے لگی اور یوسف نے بات جاری رکھی، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو، مگر مجھے یقین ہے اگلی بار جب تمہیں دیکھوں گا تو تم بہت خوش نظر آؤ گی کیونکہ اب تم آزاد ہو، اپنے فیصلے کی مالک ہو. زلیخا کے کانوں میں یہ الفاظ بوجھل لگے. خوشی کی بجائے ایک انجانی اداسی نے دل کو جکڑ لیا. کبھی ملاقات نہ ہو، یہ جملہ بار بار گونج رہا تھا. اس کے دل نے بے اختیار دعا کی، کاش وہ نہ جائے، کاش یہ لمحہ رک جائے، کاش وہ یہیں ٹھہر جائے.
زلیخا نے نظریں اٹھائی مگر الفاظ زبان تک نہ آئے. اس کے پلکوں پر نمی تیرنے لگی. دل چاہا کہ یوسف سے کہہ دے مت جاؤ مگر ہونٹ ساکت رہ گئے تھے. حمزہ بھی قریب کھڑا تھا. یوسف اس سے بھی کچھ بات کر رہا تھا, وہی سنجیدہ الوداعی جملے, مگر زلیخا کا دل ہر لفظ پر لہرز اٹھتا تھا. اسے لگ رہا تھا جیسے یوسف کے روان کی اس کی زندگی سے ایک سہارا, ایک روشنی چھین کر لے جائے گی. یوسف نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ زلیخا کو دیکھا جیسے وہ اس کے دل کی کیفیت کو سمجھ رہا ہو, مگر اس کے لبوں سے صرف یہی نکلا, ہمت رکھنا اب تم کمزور نہیں ہو. یہ کہہ کر اس نے پلٹنے کے لیے قدم بڑھایا. زلیخا کا دل دھڑک اٹھا, شدید, تیز, بے قابو. کاش وہ وقت رک جائے, کاش یوسف بھی یہیں ٹھہر جائے, مگر اس کی زبان پر بھی کوئی لفظ نہ آ سکا. اس لمحے زلیخا نے شدت سے محسوس کیا کہ آزادی کے باوجود دل کی کچھ زنجیریں ابھی بھی باقی ہیں, اور زنجیروں کی کڑی یوسف سے جڑی ہے. یوسف نے الوداعی جملے کہے اور آگے بڑھ گیا. حمزہ نے اسے رخصت ہونے دیکھا, پھر آہستگی سے زلیخا کی طرف متوجہ ہوا. زلیخا, تمہارے دل کی حالت صاف دکھائی دے رہی ہے, تم چاہتی ہو کہ وہ نہ جائے, ہے نا؟ زلیخا چونک گئی, اس کی پلکوں پر آنسو لرز گئے. اس نے جلدی سے نظریں جھکا لی جیسے اپنے دل کی حقیقت چھپا لینا چاہتی ہو. نہیں, وہ اپنی زندگی میں خوش رہے, میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. مگر اس کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ اور دل کی دھڑکن میں زمین آسمان کا فرق تھا. وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا, کاش وہ نہ جائے, کاش وہ ٹھہر جائے, کاش یہ لمحہ ختم نہ ہو. حمزہ نے نرم لہجے میں کہا, تم نے بہت بڑا فیصلہ لیا, تمہیں ایک نئی زندگی ملنے والی ہے, مگر یاد رکھو کچھ لوگ ہماری زندگیوں میں ایسے آتے ہیں جو خود بھی روشنی بن جاتے ہیں, اور جب وہ جاتے ہیں تو اندھیرا اور گہرا لگنے لگتا ہے. زلیخا نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا. اندھیرا؟ ہاں یہی تو ہے, میں حرام کے سائے سے نکلی ہوں, مگر اب لگتا ہے کہ یوسف کا سایہ بھی چھن رہا ہے. حمزہ خاموش ہو گیا جیسے اس کے پاس تسلی بخش کوئی جواب نہ ہو. یوسف کی گاڑی عدالت کے دروازے کے باہر رکی, اور اس میں بیٹھنے سے پہلے اس نے ایک بار پلٹ کر دیکھا تھا. زلیخا کی آنکھیں اس پر جمی تھی, دونوں کے درمیان فاصلہ بہت تھا, مگر نگاہوں میں ایک ایسی شدت تھی جسے کوئی الفاظ بیان نہیں کر سکتی. زلیخا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. ایک لمحے کو تو اس نے قدم بڑھانے چاہے, زبان پر لفظ آیا رک جاؤ, لیکن وہ خاموش رہی. گاڑی چل پڑی اور دھیرے دھیرے نظروں سے اوجھل ہو گئی. زلیخا نے گہری سانس لی, مگر اس کے لبوں پر ایک خاموش دعا اٹک گئی. یا اللہ, اگر میرے نصیب کا نہیں ہے تو بھی اسے میری دعا کا حصہ بنا دے. اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بہہ نکلے. وہ آزاد تھی, مگر دل میں ایک نئی قید کی زنجیر پڑ چکی تھی جو یوسف کے نام سے جڑی تھی. گھر کے دروازے پر جیسے ہی زلیخا قدم رکھتی ہے, اندر کا ماحول خوشیوں سے بھرا ہوا تھا. نصرت بیگم نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا. آنکھوں میں آنسو تھے, مگر وہ آنسو خوشی کے تھے. بیٹی, آج اللہ نے ہمیں نیا جنم دیا, تم آزاد ہو گئی ہو, اب کوئی تمہیں اذیت نہیں دے سکتا. ہمدانی صاحب نے بھی فخر بھری نگاہوں سے زلیخا کو دیکھا. ہماری بیٹی بہادر ہے, تم نے وہ کر دکھایا جو ہر عورت نہیں کر پاتی. آج ہم سب تم پر فخر کرتے ہیں. زلیخا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی. وہ بھی خوش تھی جسے برسوں بعد سکون کا لمحہ نصیب ہوا ہو. اس نے ماں کے ہاتھ تھامے اور والد کے شانے سے لگ گئی. یہ پہلا دن تھا جب اسے اپنے گھر میں خود کو قید نہیں بلکہ حقیقتاً محفوظ محسوس ہوا تھا. لیکن اب اس سب خوشی کے بیچ ایک خاموشی اس کے دل میں بوجھ ڈال رہی تھی. وہ خاموشی جو یوسف کے جانے کے بعد اس کے ساتھ چپک گئی تھی. گھر کی گہما گہمی, والدین کی خوشی, آزادی کی ہلچل, سب کچھ تھا, لیکن اس کے دل کی خالی جگہ کوئی بھر نہ سکا. کبھی کبھی وہ ہنستی تو فوراً اندر ہی اندر ایک خارش چپ جاتی. کاش وہ یہی ہوتا, کاش یہ لمحہ اس کے ساتھ بانٹ پاتی. رات کو جب سب سو گئے تو زلیخا کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی. باہر ہوا کے جھونکے پردوں کو ہلا رہے تھے, مگر اس کے دل کے اندر صرف یوسف کے آخری الفاظ گونج رہے تھے. میری آج ہی واپسی ہے اسلام آباد, پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو. یہ جملہ بار بار اس کے دل میں تیر کی طرح لگتا رہا تھا. وہ تکیے پر ذرا کر لیٹ گئی, مگر آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی. آنسو بہتے رہے اور دل دعا کرتا رہا, یا اللہ اگر ممکن ہو تو اسے واپس بھیج دے, مجھے ایک بار پھر اس کی مسکراہٹ دیکھنے کا موقع دے. آزادی کی پہلی رات سکون سے زیادہ تنہائی اور یوسف کی یاد لے کر آئی تھی. حمزہ اس کے پاس آیا اور بیٹھ گیا. تمہیں پتہ ہے اینا کون تھی؟ نہیں, اینا بہرام کی پہلی بیوی تھی جس سے اس نے اس کو گھر والوں کو دھمکا کر شادی کی تھی, بالکل ایسے جیسے تمہارے پاپا کو دھمکی دے کر کی, اور اسے بھی وہ ایسے ہی مارتا تھا. یوسف اسے بھی بچانا چاہتا تھا, لیکن دیر ہو گئی, اس نے ظلم سہ سہ کر خودکشی کر لی تھی. زلیخا نے جب سنا تو آنکھوں میں پھر آنسو بھر آئے. اللہ ایسے درندوں سے ہر لڑکی کو محفوظ رکھے. گھر کے صحن میں جیسے ہی یوسف داخل ہوا تو سامنے سے نائلہ دوڑتی ہوئی آئی تھی. اس کے چہرے پر روشنی پھیلی ہوئی تھی, خوشی کی روشنی پھیلی ہوئی تھی. یوسف تم آ گئے, مجھے پتہ چلا کہ عدالت میں تم نے کتنا بڑا کردار ادا کیا. ان کے چہرے پر فخر نمایاں تھا. انہوں نے آگے بڑھ کر یوسف کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا, بہت اچھا کیا تم نے بیٹا, آج تم نے ایک مظلوم لڑکی کو انصاف دلوایا, مجھے تم پر فخر ہے. یوسف نے جھکی نظریں اور دھیمی آواز میں کہا, یہ سب اللہ کا کرم ہے امی. ماں نے غور سے بیٹی کے چہرے کو دیکھا. کچھ لمحوں بعد انہوں نے نرمی سے کہا, لیکن یوسف میں دیکھ رہی ہوں جب سے تم واپس آئے ہو تم بہت خاموش ہو گئے ہو, بیٹھے بیٹھے بھی سوچوں میں کھو جاتے ہو, پہلے تو ایسے نہیں تھے.
یوسف نے ایک لمحہ خاموشی اختیار کی، پھر ہلکے سے مسکراہٹ کے ساتھ آہستگی سے بولا، پتہ نہیں اماں، لیکن زلیخا بہت اچھی ہے، جب بھی اس کے ساتھ ہوتا ہوں دل چاہتا ہے وقت وہیں رک جائے، بس وہ لمحے کبھی ختم نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک انجانی سے نرمی اور دل میں چھپی ہوئی تڑپ صاف جھلک رہی تھی۔ نائلہ سمجھ گئی تھی یوسف کی خاموشی کا سبب صرف اور صرف زلیخا ہے۔ کیا بات ہے، آج تو بڑی خوش لگ رہی ہے، مسکراہٹ چھپائی نہیں چھپ رہی۔ ہانیہ چونکی اور نظریں جھکا کر مسکرائی۔ ہانی، کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ عائشہ نے فوراً بھانپ لی اور قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جھوٹ مت بولو، میں سب سمجھ رہی ہوں۔ یوسف سر واپس آ گئے ہیں نا، اور آج بھی وہ آفس میں آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی ہانی کے چہرے پر ہلکی سی لالی دوڑ گئی تھی۔ اس نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھا اور آہستگی سے کہا، ہاں، اتنے دن بعد انہیں دیکھوں گی، پتہ نہیں کیوں دل عجیب سا ہو رہا ہے، دھڑکنیں سنبھالی نہیں جا رہی۔ عائشہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور مذاق میں بولی، اف، یہ دل بھی کتنا نٹکھٹ ہے، کبھی کسی بات پر مانتا ہی نہیں، لیکن ایک بات ہے ہانی، تمہاری کی خوشی دیکھ کر لگتا ہے کہ واقعی دل کی دنیا بدلنے والی ہے۔ ہانی خاموش رہی مگر آنکھوں کی چمک تک سب کچھ کہہ گئی۔ دل کے اندر ایک بے قراری سے جاگ اٹھی، جیسے وقت جلدی گزرے اور وہ لمحہ آ جائے جب یوسف کو دیکھ سکے۔ دروازہ کھلا اور وہ پرسکون انداز میں اندر داخل ہوئے۔ نیلا سا سوٹ، سنجیدہ چہرہ، مگر آنکھوں میں وہی نرمی جو برسوں دل کو چھو جائے۔ آفس کے اسٹاف نے ادب سے سلام کیا۔ یوسف نے سب کو مختصر سا جواب دیا اور سیدھا اپنی کرسی پر جا کے بیٹھے۔ ہانی نے ایک نظریں اٹھائیں اور بس ایک پل کے لیے اس کی آنکھیں یوسف پر جم گئی۔ دل کی کیفیت عجیب تھی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اتنے دنوں بعد اسے دیکھ کر اندر ایک انجانی سے تڑپ ابھر آئی۔ وہ نظریں ہٹانا چاہتی تھی لیکن دل بضد تھا کہ یہ لمحہ ضائع نہ ہو۔ عائشہ نے آہستگی سے کونے مار کر اشارہ کیا، بس یہ وہی لمحہ ہے جس کا تم انتظار کری تھی، دیکھو، دل سنبھالے نا۔ ہانی نے گہری سانس لی اور ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ کاغذوں میں مصروف ہونے کی اداکاری کی، مگر دل میں ہر دھڑکن یہی کہہ رہی تھی، اتنے دنوں بعد دیکھنے کا سکون، شاید یہی اصل خوشی ہے۔ یوسف نے بھی ایک لمحے کے لیے نگاہ گھما کر ہانی کو دیکھا۔ ہانی نے نظریں جھکا لی مگر دل بے خود ہو کر کہہ اٹھا، کاش یہ دن ختم نہ ہو، کاش وہ مجھے دیکھ کر کچھ کہہ دے۔ گھر کے کمرے میں یوسف خاموش بیٹھا تھا۔ ایک مہینہ گزر چکا تھا لیکن اس کی خاموشی ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ اکثر کھڑکی سے باہر دیکھتا رہتا جیسے دل میں طوفان چھپا رکھا ہو۔ ماں کمرے میں آئی، بیٹے کو یوں گمسم دیکھ کر ان کا دل بھر آیا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی اور نرمی سے بولی، تم یوسف کب تک یوں خاموش رہو گے؟ مہینہ ہو گیا، دل کی بات زبان پر کیوں نہیں لاتے؟ یوسف نے نظریں جھکائے، پھر دھیرے سے کہا، کیا کہوں اماں، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ماں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا، میں اب سمجھتی ہوں تمہارے دل میں زلیخا کا نام ہے۔ بیٹا، کیا برا ہوگا اگر میں خود اس کے لیے تمہارا رشتہ لے جاؤں؟ تم خوش ہوگے نا؟ یوسف نے چونک کر ماں کو دیکھا۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد اس کی آنکھوں میں نمی اتاری اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اگر وہ مان جائے تو یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ ماں کے دل کو سکون ملا۔ برسوں بعد بیٹے کے چہرے پر پہلی بار امید کی جھلک نظر آئی۔ دوسری طرف زلیخا بھی دن رات یوسف کو یاد کرتی، وہ چاہے کچن میں ہو یا اپنے کمرے میں، اس کی سوچوں کا مرکز یوسف ہی تھا۔ کبھی عدالت کے ورم میں یاد آ جاتے، کبھی اس کے الوداعی جملے۔ وہ دل میں دعا کرتی، یا اللہ، اگر میرا نصیب ہے تو اسے میری زندگی میں لوٹا دے۔ ادھر آفس میں ہانی کی حالت بدتر تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی بے قراری رہتی۔ ایک دن عائشہ نے اسے سنجیدگی سے بٹھا کر کہا، ہانی، مجھے خبر ملی ہے باس کی شادی ہونے والی ہے۔ ہانی کا چہرہ زرد پڑ گیا، جیسے دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ میری ماں، تم یہ آفس چھوڑ کر باہر چلی جاؤ، میں نہیں چاہتی تم ہر دن ان کے سامنے رہ کر ٹوٹتی رہو، یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ ہانی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا، میں اندھی ہو چکی ہوں عائشہ، یہ آنکھیں صرف انہیں دیکھنے کے لیے بنی ہیں، یہ کسی اور کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ میں بہری ہو چکی ہوں، یہ کان صرف ان کی آواز سننا چاہتے ہیں، اب اور کچھ سنائی نہیں دیتا۔ عائشہ نے اسے گلے سے لگایا، مگر وہ جانتی تھی کہ باقی ہانی کا درد کم نہیں ہو سکتا۔ اس کی دنیا کا ہر مرکز صرف اور صرف یوسف تھا، اور یوسف اب کسی اور کا ہونے جا رہا تھا۔ کچھ خواب کبھی پورے نہیں ہوتے، ہانی کا بھی یہ خواب ادھورا رہنا تھا، اور پھر وہ خواب انسان کو ساری زندگی تنگ کرتے رہے۔ خواب ٹوٹ جائے تو ان کی کرچیاں انسبن کی روح کو زخمی کر دیتی ہیں۔ گھر میں آج ماحول کشتہ، ہر طرف ہلچل اور تیاریوں کی رونق تھی۔ برتنوں کی کھنک، خوشبوؤں کی مہک اور چہروں پر مسکراہٹ۔ زلیخا حیران تھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ وہ بار بار اپنی ماں اور حمزہ سے پوچھتی، یہ سب کس لیے، کون آ رہا ہے؟ حمزہ نے مسکرا کر کہا، بس دیکھتی جاؤ، کبھی کبھی زندگی سرپرائز دیتی ہے۔ دل میں ایک ہلکی سی بے چینی بھی تھی، لیکن زلیخا کے چہرے پر معصوم سا تجسس چلک رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد یوسف دروازے پر دستک ہوئی۔ سب کی نظریں ایک ساتھ ادھر اٹھ گئی۔ جیسے وہ دروازہ کھولا، اندر یوسف اور اس کی ماں داخل ہوئیں۔ زلیخا کی آنکھیں لمحے بھر کو ساکت ہو گئی، جیسے دنیا تھم گئی ہو۔ وہ پھر دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں اور آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ کھڑی رہ گئی، بے یقینی کے عالم میں، جیسے سوچ بھی نہ پائی ہو کہ یہ سب حقیقت ہے۔
नायला बेगम जुलेखा को देखकर मुस्कुराई। बेटा यूसुफ और इसकी अम्मी मंगनी करने आए हैं, क्या तुम राजी हो? जुलेखा की आंखों से एक आंसू और टूट कर गिरा, मगर इस बार उस आंसू में शुक्रगुजारी और सुकून था। उसने नजरें झुका ली। सबने उसकी खामोशी को रजामंदी समझा। कुछ ही देर में बात न सिर्फ रिश्ते पर न रुकी, बल्कि दोनों घरों ने मिलकर वही मंगनी का इंतजाम कर दिया। कमरे में खामोशी की खुशी की रौनक छा गई। अंगूठी यूसुफ के हाथ में थी। उसने नरमी से अंगूठी जुलेखा के हाथ में पहना दी। जुलेखा का दिल कांप के आंखें नम हुई। यूसुफ ने धीरे से उसकी तरफ झुककर कहा, यूसुफ आखिरकार तुम मेरी हो गई हमेशा के लिए। जुलेखा ने पहली बार हल्की से मुस्कुराहट के साथ नजरें उठाई। दोनों की आंखों में बरसों का सुकून, बरसों का इंतजार और एक नया ख्वाब झलक रहा था। मंगनी के बाद घर का माहौल और भी खुशगवार हो गया। सब लोग हंसी मजाक में मसरूफ थे, दुआएं दे रहे थे और जुलेखा की माँ खुशी से बार बार आंसू पहुँच रही थी। नुसरत बेगम और हमदानी साहब बातों में मसरूफ थे, जबकि हमजा ने ज़बरदस्ती अपने दिल की कुर्बानी को हंसी में छुपा रखा था। जुलेखा बार बार नजरें झुका लेती, मगर दिल में सुकून की लहर दौड़ रही थी कि जिसका ख्वाब देखा था आज वो हकीकत बन गया। यूसुफ कुछ देर महफिल में रहा, फिर आहिस्तगी से उठा और जुलेखा के करीब आया। उसने धीरे से कहा, चलो ज़रा छत पर चलते, तुम्हें कुछ कहना है। जुलेखा का दिल जोर से धड़का। वो खामोशी से उसके पीछे चल दी। छत पर ठंडी हवाएं चल रही थी, चांदनी फैली हुई थी और सब शोर से दूर एक अजब सा सुकून था। यूसुफ ने गहरी सांस ली, फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, जुलेखा तुम जानती हो ये दिन मेरे लिए कितना कीमती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी मुझे इतनी बड़ी खुशी देगी। एक महीना मेरे लिए सदियों के बराबर था। हर दिन तो मैं याद किए बगैर गुजरता ही नहीं था। जुलेखा की आंखें फिर भीग गईं। वो धीरे से बोली, यूसुफ ये लम्हा मेरे लिए भी ख्वाब जैसा है। लगता है जैसे ये सब दुख, सब आजमाइशें इसी दिन के लिए थे। यूसुफ ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। अब ना कोई दूरी होगी, ना कोई खौफ। आज से तो मेरी अमानत हो हमेशा के लिए। जुलेखा ने नजरें झुकाईं और हल्की से मुस्कुराहट के साथ आंसू पहुंचे। वो लम्हा जैसे उन दोनों के दिलों पर हमेशा के लिए सब्त हो गया। सालों पहले उसे अपना कहा गया जुमला याद आया, मैं जुलेखा हूँ, मेरे लिए सैफ ही आएगा। कभी कभी इंसान के बोले हुए अल्फाज ऐसे सच हो जाते हैं कि खुद इंसान हैरान रह जाता है। वो दिन महज एक, मगर आज वही हकीकत मेरे सामने खड़ी है। यूसुफ ने उसकी बात सुनकर कहा, शायद दिल की सच्चाई कभी झूठ नहीं बोलती जुलेखा। तुम्हारा वो जुमला महज अल्फाज नहीं थे, वो दुआ थी, और देख लो आज वो दुआ कबूल हो गई है। जुलेखा की हंसी एक बार फिर आंखों की नमी में बदल गई, मगर इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी और शुक्रगुजारी के थे। अदालत से सज़ा पूरी होने के बाद जब बहराम बाहर निकला तो उसके चेहरे पर वही रूप तो था, मगर आंखों में एक अजीब सी थकन, नदामत और खालीपन झलक रहा था। बाहर की दुनिया बदली हुई थी और उसके अंदर भी। अब वो वही बहराम खानज़ादा नहीं रहा था जो ज़िद, गरूर और जुनून में सब कुछ रौंद देता था। चंद दिन बाद वो खामोशी से जुलेखा से मिलने आया। दरवाजे पर खड़ा हुआ तो लम्हे भर के लिए दिल कांप गया। जुलेखा के सामने खड़े होने की हिम्मत जताना आसान ना था। जुलेखा बाहर आई। नज़र पड़ती कि एक सर्द लहर उसके जिस्म से गुजरी। उसके लब कप कपाए, मगर उसने मजबूत लहजे में कहा, बेहतर है कि आइंदा तो मेरे रास्ते में ना हो। तुमने मुझे जिंदा मार दिया था, मुझे जीने के काबिल नहीं छोड़ा था। आज भी तुम्हें देखकर वह सब जख्म ताज़ा हो जाते हैं जिन्हें मैं भूलना चाहती हूँ। बहराम की आंखों में एक नमी तैर गई। उसने सर झुका लिया, फिर धीरे से बोला, मैं जानता हूँ जुलेखा, मैंने तुम्हें सिर्फ दुख दिया, मैंने तुम्हारी सांसें छीन ली थी। आज जब आज़ाद हुआ हूँ तो एहसास हुआ कि कैद में तो मेरा जिस्म था, असल कैद तो तुम्हें दे आया था। जुलेखा खामोश थी। उसके दिल में एक लम्हे को पुरानी अज़ियतें जाग उठी। बहराम ने गहरी सांस ली और बोला, तुम कहती हो कि मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं की, और सच यही है, वो मोहब्बत नहीं, मेरा जुनून था, एक जिद थी। इश्क तो वो है जो इंसान को सुकून दे, और मैंने तुम्हें सुकून नहीं दिया, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी जहानू बनाई। वो लम्हे भर को रुका और फिर धीरे से बोला, आज मैं अपने इस जुनून, इस झूठे इश्क से दस्तबरदार होता हूँ। अब मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए, यही मेरी असल सज़ा और यही मेरा कफ़ारा। ये कहकर बहराम ने नज़रें आखिरी बार जुलेखा पर डाली। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था, जैसे बरसों बाद दिल ने हार मान कर सुकून पाया। और फिर वो मुड़ गया और हमेशा के लिए उसके पीछे से चला गया। जुलेखा देर तक उसे जाता देखती रही। दिल में गहरी ठंडक उतर गई। वह लम्हा उसके लिए आज़ादी की आखिरी मोहर था। घर रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ हंसी की आवाज़ें, दुआओं की सताएं और खुशबुएं थीं। जुलेखा का दिल अजीब कैफियत में था, शर्म, खुशी और सुकून का एक साथ इंतजार। निकाह के वक्त काजी साहब ने कलमे पढ़े तो यूसुफ के लबों से कबूल है निकला, और जुलेखा के दिल में जैसे पूरी कायनात बस गई। वो लम्हा दोनों के लिए ख्वाब का सा था जो अब हकीकत में बदल रहा था। अंगूठी पहनाते हुए यूसुफ ने धीरे से उसकी तरफ देखा। जुलेखा की पलकें झुक गई थी, मगर गालों पर मुस्कुराहट छुपी ना थी। यूसुफ ने दिल ही दिल में कहा, अब ये चेहरा मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती सुकून है। सब खुशियों में मसरूफ थे, दुआएं हो रही थी, कह कहे गूंज रहे थे, मगर जुलेखा और यूसुफ के लिए वो लम्हा सिर्फ एक दूसरे की आंखों में सिमटा हुआ था। इस्लामाबाद के घर में जब पहली रात वो दोनों अकेले बैठे तो कमरे की खामोशी दिल की धड़कनों को और नुमाया कर रही थी। जुलेखा घबराहट में नजरें झुकाए बैठी थी। यूसुफ ने शरारत से उसे देखा और हल्की से मुस्कुराहट के साथ बोला, हुजूर कुछ तो बोलिए ना, यूँ चुप रहेंगी तो मेरा दिल और तेज धड़केगा।
زلیخا چونک کے اس نے نظریں اٹھا کر یوسف کو دیکھا اور پھر شرماتے ہوئے بولی، یہ حضور حضور کیوں کہتے ہیں آپ؟ میں عام سے زلیخا ہوں۔ یوسف نے سنجیدگی اور نرمی کے امتزاج سے کہا، نہیں، آپ صرف زلیخا نہیں، آپ میری دعا کی قبولیت ہے، میری زندگی کا سکون ہے، اور سکون کو عزت دے کر ہی بلایا جاتا ہے، اس لیے آپ ہمیشہ کے لیے میرے حضور ہیں۔ زلیخا کی آنکھیں بھیگ گئی، دل میں ایک عجیب سے ٹھنڈک اتر گئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، یوسف کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کوئی مجھے اتنی عزت اور محبت دے گا، آپ نے تو میرا دل جیت لی ہے۔ یوسف نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، اب یہ آنکھیں بس خوشی کے آنسو بہائیں گی حضور، اور یہ وعدہ ہے کہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں ہونے دوں گا۔ باہر چاندنی کمرے کی کھڑکی سے اندر اتر رہی تھی۔ زلیخا نے پہلی بار دل سے محسوس کیا کہ اس کی زندگی واقعی جنت بن گئی ہے۔ میں نے ایک بات پوچھنی تھی، زلیخا بولی۔ جی حضور، پوچھے، میں حاضر ہوں۔ آپ اور بہرام بھائی کیسے؟ سرنیم تو چینج ہے آپ کا۔ اس نے وہ سوال پوچھا جو اسے تنگ کر رہا تھا۔ میرے پاپا نے 2 شادیاں کی تھی، بہرام غلط کاموں میں پڑ گیا تو اس نے اپنا سرنیم چینج کر لیا۔ اس کی ماما کی ڈیتھ ہوئی تو وہ کافی عرصہ صدمے میں رہا، پھر غلط دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ مجھ سے بھی دور ہو گیا، اور اس طرح وہ ہم سے الگ ہو گیا۔ زلیخا نے گہری سانس لی اور یوسف کو گلے لگا لیا۔ وقت اپنی روانی میں آگے بڑھ گیا۔ شادی کو کئی سال گزر گئے تھے، مگر یوسف اور زلیخا کی محبت ہر دن کے سطور میں گہری ہوتی گئی۔ اسلام آباد کا گھر اب صرف وہ 2 لوگوں کا نہیں رہا تھا، بچوں کی ہنسی اور شور نے اس کو مکمل کر دیا تھا۔ صبح جب یوسف دفتر جانے لگتا تو بچوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر مسکرا کر آواز دیتا، حضور میری فائل کہاں رکھی ہے؟ زلیخا کچن سے آواز لگاتی، کتنی بار کہا ہے اپنی چیزیں سنبھال کر رکھا کریں، حضور کو بار بار نہ پکارا کریں۔ یہ سن کر بچے کھلکھلا کر ہنس پڑتے۔ سب سے چھوٹا بیٹا دوڑ کر یوسف کے پاس آتا اور معصومیت سے کہتا، ابو ہمیں بھی تو حضور کہہ کر بلائیں نا۔ یوسف نے ہنستے ہوئے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا اور کہا، نہیں بھائی، حضور صرف ایک ہے، تمہاری امی۔ زلیخا یہ سنتے ہی شرماتی اور نظریں چرا لیتی، مگر دل کے کسی کونے میں یہ لفظ آج بھی اتنا ہی میٹھا لگتا تھا جتنا پہلی بار لگا تھا۔ رات کو جب سب سو جاتے تو کمرے کی خاموشی میں یوسف اکثر دھیرے سے بولتا، حضور کیا آپ خوش ہیں؟ زلیخا مسکراتی اور نرم لہجے میں کہتی، اتنی خوش کی دعا دیتی ہوں کاش ہر لڑکی کو ایسا شوہر ملے جو اسے عزت دے، محبت دے، اور ہر روز حضور کہہ کر یاد کرے۔ یوسف اس کے قریب آ کر سنجیدگی سے جواب دیتا، یہ وعدہ ہے زندگی کے آخری لمحوں تک آپ کے ساتھ رہوں گا، اور یہ لفظ کبھی نہیں بدلے گا، حضور۔ کھڑکی سے چاندنی کمرے میں اتر رہی تھی، بچے اگلے کمرے میں سوئے تھے۔ زندگی کی تمام مشکلات اور سفر کی تھکن اس ایک لمحے میں گویا ختم ہو جاتی تھی، اور یوں زلیخا کی دعا، یوسف کی محبت اور حضور کی صدا کے ساتھ یہ کہانی ہمیشہ کے لیے مکمل ہو گئی۔